نام کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک کتاب قرآن کریم کی تلاوت سے کی جاتی ہے۔ تلاوت قرآن کریم کے لیے درخواست دے رہا ہوں جناب حافظ قاری عادل صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن کریم سے اس نمائندہ مجلس کو بارونق اور بانور فرمائیں۔ حافظ قاری محمد عادل صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ما كان
أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کی یہ نمائندہ کانفرنس اتحاد امت کے عنوان پر منعقد کی گئی ہے اور اس میں لندن شہر کے علاقے کے ذمہ داران قوم و ملت کو مدعو کیا گیا ہے. وہ امت مسلمہ جس کو صبح سے شام تک فجر کی نماز سے لے کے عشاء کی نماز تک روزانہ 5 مرتبہ اتحاد امت کی تعلیم دی جاتی ہے. مزید اس کو اس عنوان پر جمع کرنے کی اور اس پر فکر دلانے کی ضرورت پیش آئی. یہ ایک المیہ اور یہ ایک حادثہ ہے، بہت بڑا حادثہ ہے. یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنا سبق بھول گئے، ہم اپنا سبق بھول گئے. لیکن جب کوئی بات بار بار کہی جاتی ہے تو بات دل میں اترتی ہے. جب بات دل میں اترتی ہے، دل میں گھر کرتی ہے، تو اس پر عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. آج کے موجودہ حالات میں، حالات چاہے وہ برطانیہ کے ہوں، چاہے وہ ایشیا کے ہوں یا افریقہ کے ہوں، امریکہ کے ہوں، دنیا کے جو حالات آج امت کے سامنے ہیں، اور ان تمام حالات میں امت جس مقام پر کھڑی ہے اس پر غور و فکر کرنے، تدبر کرنے اور ان حالات میں ہماری اپنی حصے داری کیا ہو سکتی ہے، ہم کیا تعمیری رول اور کیا تعمیری کردار ادا کر سکتے ہیں، اس کے لیے یہ فکری نشست اتحاد امت کے عنوان پر رکھی گئی ہے. میں سب سے پہلے دعوت سخن دے رہا ہوں
دائیں ہاتھ سے شروع کرتا ہوں مولانا علی انور قاسمی صاحب کو، جو عالم اسلام کی دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کے ایک فاضل ہیں۔ گویا کہ ان کے ذریعے دارالعلوم کا پیغام امت مسلمہ کے نام مولانا علی انور صاحب اپنے خطاب سے اس مجلس کا آغاز فرمائیں۔ اور خطاب شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ جو حادثہ غالباً کل فرانس میں ہوا ہے، یا اس طرح کے حادثات دنیا میں کہیں بھی ہو جاتے ہیں، کون کرتا ہے؟ اور ناحق عام مظلوم انسان اس میں ہلاک ہوتے ہیں، جو سراسر ظلم ہے، سراسر زیادتی ہے، وہ مذمت کے لائق ہے۔ اس طرح کے حادثات اور واقعات، مولانا اس کی ایک مذمتی قرارداد بھی پیش کریں اور اپنے خطاب سے حاضرین کو محظوظ فرمائیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات گرامی معزز حاضرین مجلس، اللہ کریم کا فضل و کرم، اسی کی یہ توفیق ہے کہ ہم سب یہاں ایک بہت اہم فکر لے کر بڑے عظیم مقصد کے لیے یہاں حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری، سب کا بیٹھنا، سب کا آنا قبول و منظور فرمائے، اور اس مجلس کو، اس محفل کو اللہ کریم ایک بامقصد مجلس بنا دے کہ ہمارا یہاں آنا محض صرف بیٹھنا نہ ہو، صرف نشست برائے نشست نہ ہو، صرف حاضری برائے حاضری نہ ہو، بلکہ اللہ کریم ہماری اس فکر کی برکت سے یعنی اس مجلس کو بامقصد مجلس بنا دے کہ یہاں سے ہم جب اٹھیں تو ایک بامقصد فکر لے کے اٹھیں، تو ہمارا یہاں آنا باعث برکت بھی ہوگا، باعث اجر بھی ہوگا، اور پھر باعث نجات بھی ہوگا انشاءاللہ۔ تو بہرحال جو عنوان ہے آج کی مجلس کا، آج کے کانفرنس کا، اتحاد امت، بڑا عظیم یہ عنوان ہے، اور اس کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے اور بڑھ گئی ہے اس وقت جو صورتحال ہے اس وقت پوری امت کا۔ ابھی آپ نے سنا، حضرت نے بتلایا فرانس کے حوالے سے، پیرس کے حوالے سے جو صورتحال پیش آئی ہے، یقیناً کوئی بھی باشعور انسان اس حادثے کی حمایت نہیں کر سکتا کہ بے جان لوگ، بیچارے معصوم لوگ جن کا یقیناً کوئی قصور نہیں ہے، جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، ایسے لوگوں کو مار دینا، ان کی جانوں کا ضیاع یقیناً قابل مذمت ہے۔ ہم میں کا ہر شخص اس کو کنڈیم کرے گا اور اس کی مذمت کرے گا، اور مذمت ہونی بھی چاہیے۔ ہم اتنا ضرور کہتے ہیں کہ اس قسم کی جانیں جہاں بھی جائیں وہ قابل مذمت، اس قسم کی زیادتی جہاں بھی ہو، چاہے وہ سیریا ہو، چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے وہ فلسطین ہو، چاہے وہ کشمیر ہو، پوری دنیا میں جہاں جہاں
بے جان لوگوں کی جانیں لی جا رہی ہیں، اور جو بھی کرنے والا ہے چاہے مسلمان غیر مسلمان کوئی بھی ہو، اللہ پاک نے بہت ہی اچھے انداز میں قرآن میں اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کہ من قتل، کہ جس شخص نے نفسا فقتل الناس جميعا، جس شخص نے ایک جان لے لی کسی کی اور ایک قتل کیا، ناحق کسی کی جان لی، فرمایا کہ فقتل الناس جميعا، تو گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، کہ جس شخص نے ایک جان بچائی تو گویا اس نے پورے ایک انسانیت کو بچایا۔ تو بہرحال تو ہم جس فکر اور جس عنوان کے ماتحت جمع ہوئے ہیں وہ عنوان بڑا عظیم عنوان ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اتحاد امت، کہ اللہ پاک نے ہمیں امت بنایا تھا، ہم سب ایک امت ہیں۔ حدیث میں قرآن کی آیات میں بار بار اس کی تاکید کی گئی ہے اور اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ۔ حبل اللہ کی تفسیر مفسرین نے قرآن کریم سے کی ہے کہ اللہ کا کلام گویا حبل اللہ۔ جمیعا، تم سارے کے سارے اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، ولا تفرقوا، اور پھر آپس میں تفرقہ نہ کیا۔ یہاں قرآن نے خود ہی بتا دیا کہ اتحاد امت، اتفاق امت اس وقت تک اصل میں ممکن ہے ہی نہیں جب تک سارے کے سارے مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہ پکڑیں۔ وہ اللہ رسول کی اطاعت، فرما برداری، اللہ کی فرما برداری میں اور تابع داری میں اتحاد امت کار فرما۔ ہمارے یہاں اللہ معاف کرے، ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یہ دیار غیر میں، اب دیکھیں کس قدر ہم نے اس بات کی تشہیر کی ہے، مسجدوں میں اعلانات ہوئے ہیں، لیکن تعداد ہماری اس طریقے سے ہر موقع پر آپ آزماتے ہیں آپ کہ جب بھی کوئی شخصیت انڈیا پاکستان سے یا کہیں سے کوئی شخصیت آتی ہے، ہم یا مسجد کے اندر خود بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے دینی، درس قرآن، درس حدیث، تو ہماری کیا حاضری ہوتی ہے۔ تو بڑی مایوس کن یہ صورتحال ہوتی ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ آج بھی دیکھیں جو جس انداز سے حاضری ہے بڑی افسوسناک ہے۔ بہرحال اللہ کریم ہماری حاضری قبول فرمائے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اتحادی امت کیا چیز ہے اور اتحادی امت کی کیا اہمیت ہے اسلام میں، پھر اس کی کیا افادیت ہے اور اس کتنی تاکید ہمیں کی گئی ہے اس کے قرآن میں اور حدیث میں۔ حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث کے اندر اس کی تاکید آئی ہے کہ دیکھو تم سارے کے ساری ایک امت ہو۔ حدیث میں آیا کہ مسلمان، بڑی پیاری مثال دے کے سمجھایا گیا کہ مسلمان کا جسد واحد المسلمون، کہ سارے کے سارے مسلمان ایک جسم واحد کی طرح، کہ ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، کہ جب جس طریقے سے جسم کے کسی عضو کو تکلیف پہنچتی ہے، جسم کا کوئی عضو درد محسوس کرتا ہے تو سارا جسم اس سے متاثر ہوتا ہے۔ آپ کے سر میں درد ہو، آپ کے پیر میں درد ہو یا کسی بھی ایک عضو میں درد ہو تو پورا جسم وہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو ہمیں یہ بتلایا گیا کہ تم سارے کے سارے مسلمان ایک جسد و ایک جسم کی طرح۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے پوری دنیا کے اندر، جو مسلمان جو ہے بکھرے ہوئے ہیں اور ہماری شیرازہ بندی کے بجائے ہمارا شیرازہ بکھرا ہوا ہے، اور اختلافات کی اتنی قسمیں، ہر آنے والا دن ایک نئے اختلاف کو جنم لیتا ہے۔ تو بہرحال اس کی وقت کی بڑی اہم ضرورت، یقین جانیے کہ اب جو ہے قطعاً جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، قطعاً اس بات کی گنجائش اب نہیں ہے کہ اس قسم کی ہم کسی بھی غیر ضروری باتوں میں اپنے آپ کو الجھائیں، فروعی مسائل میں ہم اپنے آپ کو ڈالیں۔ ہرگز، یعنی اس قدر سیریس اور سنجیدہ وقت سے ہم گزر رہے ہیں کہ قطعاً وقت متحمل نہیں ہے اور حالات متحمل نہیں ہیں اس بات کے کہ ہم کوئی بھی ایسی غیر ضروری باتوں میں اور غیر ضروری کاموں میں اپنے آپ کو کریں اور ہم اس میں اپنا وقت ضائع کریں، انرجی ضائع کریں۔ اس قدر ہم پہلے سے ٹوٹ چکے ہیں کیونکہ واللہ اب اس کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم مزید کسی اور ٹوٹنے والی بات اور توڑنے والی بات ہم کریں۔ یہ بڑی اہم ذمہ داری ہم لوگوں کی، جتنے لوگ یہاں آئے ہیں۔ یقیناً آپ کا یہاں آنا اور اس نسبت سے آنا کہ ہم جس نسبت سے جمع ہوئے ہیں اتحاد امت، میں سوچتا ہوں کہ شاید اللہ پاک کو ہماری یہ ادا، یہ آنا اتنا پسند آ جائے کہ کہیں
کیا بعید ہے کہ ہمارا یہ آنا، ہماری یعنی یہ فکر ہمارے لیے باعث نجات اللہ کے یہاں بن جائے، باعث مغفرت بن جائے۔ یعنی اس گئے گزرے دور میں جیسے کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی، کہ جو شخص میری امت کے فساد کے زمانے میں، آج تو اتنے فساد ہیں کہ آپ فساد کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے، کرپشن ہی کرپشن، فساد ہی فساد، اور ہر طرح کا فساد آج ہمارے معاشرے سوسائٹی میں۔ وہ کون سا فساد، وہ کون سا کرپشن ہے جو ہمارے آج معاشرے میں اور ہماری سوسائٹی میں؟ تو فرمایا کہ جو شخص میری امت کے فساد کے زمانے میں ایک سنت کو زندہ کرے، ان فساد امتی، فرمایا کہ فلہ اجر 100 شہید، 100 شہیدوں کے برابر اسے اجر ملے۔ تو آج سنت نہیں، آج فرائض واجبات پامال ہو رہے ہیں۔ سنت تو سنت، آج تو اللہ اکبر وہ تمام شرعی اقدار ہم نے اس کو بالائے طاق رکھا ہوا۔ تو آج بہرحال اس بات کی بڑی اہم ضرورت ہے کہ ہر شخص اپنا جائزہ لے، خواص بھی جائزہ لے، عوام بھی جائزہ لے، ائمہ بھی جائزہ لے، مقتدی بھی جائزہ لے۔ یہ کسی ایک جماعت کی ذمہ داری نہیں ہے، یاد رکھیں۔ ہمارے ساتھ کہا کرتے دیکھو جب سیلاب جاتا ہے نا، جب تھوڑا سا پانی ہو سیلاب کا، تو معمولی سا بند جو ہے نا اس سیلاب کو روکنے میں کارگر ہو جاتا ہے، لیکن جب طوفان ہو، وہ سیلاب طوفان کی شکل اختیار کر لے تو طوفان کو روکنے کے لیے طوفان چاہیے۔ آج بے دینی کا جو طوفان ہے، نا اتفاقی کا طوفان ہے، فرقہ بندی کا طوفان ہے، بد اخلاقی کا طوفان ہے، بے ادبی کا طوفان ہے، بے علمی کا طوفان ہے، بے توجہی کا طوفان ہے، بے شعوری کا طوفان ہے۔ تو ان طوفانوں کو روکنے کے لیے دینداری کا طوفان آنا چاہیے۔ اللہ کا اتنا ذکر کریں، اللہ رسول کی اتنی بڑائی بیان کریں، اتفاق کی اتنی بات کریں، اچھی اتنی بات کریں کہ وہ برائی کا وہ اچھائی مقابلہ کر سکے اور اچھائی کی طوفان سے برائی کو ہم ختم کر سکیں۔ آج اس کی بڑی سخت اہم ضرورت ہے۔ اللہ جزائے خیر دے مولانا یعقوب صاحب بلند شہری صاحب کو، جب بھی تشریف لاتے ہیں حضرت اس قسم کی باتیں اور اس قسم کی مجلس منعقد کرنے کی تاکید بھی کرتے ہیں اور عملاً کر کے جاتے ہیں۔ بعد والوں کی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ میں ایک بات ضرور عرض کروں گا، دیکھیں اس قسم کا جو پروگرام ہے نا، یہ سال میں ونس آف ایئر کافی نہیں ہے، اس کا تسلسل ہونا چاہیے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ شعور ہی ختم ہوتا، اویئرنیس ہی ختم ہوتی چلی جا رہی۔ ہر آدمی کی ایک دنیا، اپنی اون دنیا ہے، میں اور میرے بچے، میری بیوی، میں، میرا گھر، میری گاڑی، اس سے آگے ہم نکل ہی نہیں رہے۔ ہر آدمی اپنے آپ میں اتنا مصروف، اتنا مصروف ہم نے کر دیا ہوا ہے، اس کے آگے ہم سوچنا ہی گوارا نہیں کرتے، فکر کرنا کا وقت دینا تو بہت دور کی، سوچنا ہم گوارا نہیں کرتے کہ میرے گھر کے اس کے علاوہ بھی ایک دنیا ہے اور ہمیں یہ ذمہ داری دی گئی ہے، ہمیں یہ بتلایا گیا ہے کہ تم امت ہو۔ حضرت ہمارے اس کا اکثر ہونا روتے رہتے ہیں، مولانا عیسیٰ منصوری صاحب اس کا اظہار کرتے رہتے ہیں جا بجا جب بھی ملاقات ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں امت بنا کے بھیجا تھا۔ امت بنا سرے سے ختم ہو گیا ہماری۔ عجیب بات ہے کہ عوام تو عوام، خواص میں بھی وہ بات نہ رہی الا ماشاءاللہ۔ آپ نے دیکھا، اکثر و بیکثر دیکھا ہوگا، یہاں ہماری مسجد اون مسجد، ہر شخص اپنی مسجد کے دائرے میں بند، محدود مسجد کے محدود کاموں میں، ایک مسجد والوں کو دوسری مسجد والوں سے کوئی تعلق نہیں، ایک مدرسے والوں کو دوسرے مدرسے والوں سے کوئی تعلق نہیں، ہمیں نام تک نہیں پتا ہوگا دوسرے ائمہ کا نام کیا ہے، ان کے کام کیا ہے، یعنی کسی قسم کا رابطہ نہ رہا۔ یعنی مہینے میں کیا، سال میں بھی ہم جمع نہیں ہوتے کہ چلیں نیو ہیم کے اندر اتنی مسجدیں ہیں، آؤ کم از کم ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں، ہم مل کے بیٹھتے ہیں اور کوئی لائحہ عمل اسٹریٹجی تیار کرتے ہیں، کوئی منصوبہ تیار کرتے ہیں، کوئی پلان کرتے ہیں کہ اپنے گھر سے ہم شروع کریں کہ ہم اپنے آپ کو کیسے نیٹ ورکنگ اپنے اندر لائیں، اویئرنیس لائیں، کیسے اپنے آپ کو مربوط کر لیں۔ یاد رکھیں کہ دنیا اللہ پاک نے دار العمل بنایا ہے، دار الاسباب بنایا ہے۔ یہ دنیا خود بخود کوئی چیز دنیا میں نہیں ہوگی، ایسا یہ آخرت میں اور جنت میں ہے کہ آپ نے خواہش کی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، کیونکہ جو تمہارا جی چاہے گا وہ تمہارے سامنے حاضر ہو جائے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ لیکن دنیا کو اللہ پاک نے دار الاسباب بنایا، کسی کام کے ہونے کے لیے اس کا کرنا ضروری ہے، ایکشن سے ری ایکشن، خود بخود کوئی بھی کام دنیا میں نہیں ہو، چاہے وہ چھوٹا سے چھوٹا کام کیوں نہ ہو۔ من جد وجد، جو کوشش کرے گا اس کا نتیجہ پھل اسے ملے گا، چاہے وہ کوشش کرنے والا کافر کیوں نہ ہو، غیر مسلم کیوں نہ ہو، یہودی کیوں نہ ہو، نصرانی کیوں نہ ہو۔ اللہ پاک نے اس دنیا کو دار الاسباب، یاد رکھیے
تو عرض یہ کرنے کا مقصد جو تھا میرے کہ دیکھیں آج ہم ہماری یہ نشست ختم ہو جائے گی، پھر ہم اپنے اپنے گھر چلے جائیں گے، پھر بیک ٹو نارمل، پھر اگلے سال حضرت آئیں گے تو پھر اسی طریقے سے ہم جمع ہوں گے، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی فائدہ مند چیز ہو۔ تو آج کے دن یہ طے کر کے یہاں سے اٹھیں، حضرت سے بھی گزارش کروں گا کہ کم از کم ماہانہ ایک مجلس ایک نشست ایسی ضرور ہو کہ یہاں کے قرب جوار کے اور نیو ہیم کے علماء، ائمہ، ذمہ دار حضرات، ہر شخص جو ہے نا جتنی اس کی استطاعت ہے، اپنی بساط کے اندر جتنی صلاحیت رکھتا ہے کہ کم از کم ونس اے منتھ جو ہے نا ہم اس طریقے سے کوئی نشست ہو، اور اس میں ہم بامقصد، ہمارا مصیبت یہ ہے المیہ ہماری آئیں کہ یا تو ہم جمع نہیں ہوتے، یا کبھی کبھار ہم جمع بھی ہوتے ہیں تو ہماری وہ اجتماعیت بے مقصد بے معنی ہو کے رہ جاتی۔ اللہ کرے کہ ہمارا آج کا یہ بیٹھنا بامقصد بامعنی ہو، یہاں سے ہم کوئی پیغام میسج لے کے جائیں، کوئی پروگرام لے کر جائیں، کوئی اسکیم لے کے جائیں، کوئی مقصد لے کے جائیں کہ ہاں انشاءاللہ یہ ہمیں کرنا۔ تو بہرحال آپ بزرگ لائے ہوئے ہیں بامقصد اور بڑی باتیں آپ ان سے انشاءاللہ سنیں گے۔ حضرت مولانا عیسیٰ منصوری صاحب ہیں اور حضرات ہیں انشاءاللہ۔ تو میرا ایز اے طالب علمانہ ایک آپ کی خدمت میں گزارش تھی کہ اس طریقے سے انشاءاللہ ہم اگر جمع ہوں، کیا بعید ہے کہ ہماری اس فکر سے اللہ پاک کوئی بہتر کوئی فیصلہ اور خیر کا معاملہ، بھلائی کا معاملہ، ہم نہیں یہ تو نہیں دعویٰ کرتے کہ ہم کوئی بڑی چینجز اور بڑی تبدیلی لے آئیں گے، لیکن بہرحال اپنی بساط کے مطابق یہ فکر کریں گے، ساتھ میں دعا کریں گے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک پوری دنیا میں خیر کا، بھلائی کا معاملہ اور خیر کی ہوا چلا دے، بھلائی، امن و امان والی صورتحال ہو پوری دنیا میں، ہمیں بھی اور ہمارے غیروں کو بھی اللہ خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری، ہم سب کا سننا سنانا قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ مولانا علی اکبر قاسمی صاحب۔ ذمہ داری تو یہ آپ ہی کی تھی کہ آپ آج کی نشست کے بھی محرک ہوتے، اور جو شکایت آپ نے کی ہے اس شکایت کا ازالہ اور دوا بھی آپ ہی کے پاس ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کے اوپر جو کچھ آپ نے فرمایا اوڑھ لیں گے، اس کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیں گے، تو پھر میں اکیلا ہی چلا تھا جانے گئی منزل مگر، اور قوم آتی گئی اور کارواں بنتا گیا۔ ہم ہندوستان میں ایک تنظیم چلاتے ہیں، آل انڈیا دینی مدارس بورڈ، پہلے بھی اس کا ذکر ہم نے آپ حضرات کے سامنے کیا۔ ہم جیسے کچھ 50-100 غریب اہل مدارس علماء کی وہ جماعت ہے، دلی میں اس کا دفتر بنایا ہے ہم نے۔ حضرت مولانا عیسیٰ منصوری صاحب اس کے گواہ ہیں، چاہے چھوٹا ہی ہو لیکن ہم روزانہ الحمدللہ کام کرتے ہیں بلا ناغہ۔ مہینے میں 10 دن کے لیے راجستھان چلے گئے، دوسرے مہینے میں ہریانہ کے دورے پہ چلے گئے، تیسرے مہینے میں پنجاب کے دورے پہ چلے گئے، چوتھے مہینے میں ہماچل چلے گئے، 5ویں مہینے میں گجرات چلے گئے، 6ویں مہینے میں کیا نام ہے کوئی اور اتراکھنڈ لے لیا، کوئی نہیں، ہفتے میں 8 دن کا مہینے میں ہم لوگ پروگرام بنا کر روزانہ کرتے ہیں۔ اور یہ جب ہوتا ہے جبکہ یعقوب بلند شہری نے اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا رکھا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں مولانا عیسیٰ منصوری صاحب ہر سال ہندوستان تشریف لاتے ہیں، اس سال بھی آ رہے ہیں۔ مولانا کے ساتھ پہلا سفر ہے 2 دسمبر سے 16 دسمبر تک رنگون برما کا۔ اس کے بعد مولانا کا مہاراشٹر، آندھرا پردیش، بنگلور اور کرناٹک وغیرہ کا دورہ ہے، اور پھر 6 فروری سے لے کر 27 فروری تک حضرت مولانا کے ساتھ آل انڈیا دینی مدارس بورڈ کے قافلے کا، کارواں کا پورے اتر پردیش کا دورہ ہے، گورکھپور سے لے کے سہارنپور تک، تقریباً 1000 کلومیٹر کا یہ علاقہ ہے۔ اور ہم 27 فروری کو سہارنپور میں، جو کہ دارالعلوم کا مرکز ہے، مظاہر علوم کا مرکز ہے، تبلیغی جماعت کا مرکز ہے، جمعیت علماء ہند کا مرکز ہے، 27 فروری کو انشاءاللہ تعالی ہم حضرت مولانا عیسیٰ منصوری صاحب کی صدارت میں سہارنپور میں ایک پروگرام رکھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہوگا مدارس کی عالمی خدمات۔ آج ساری دنیا مدارس کو جس نگاہ سے دیکھ رہی ہے،
اور اہل دنیا کے سامنے مدارس کی شبیہ خراب کرنے کی جو ناپاک کوشش کی جا رہی ہے، ایسے حالات میں علماء کرام کی، ائمہ مساجد کی، اہل مدارس کی، عام مسلمانوں کی یہ قومی اور ملی اور ایمانی اور اسلامی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے اوپر لگنے والے اس ناپاک، غلط، جھوٹے الزام اور پروپیگنڈے کا دفاع کریں۔ اگر ہم خاموش بیٹھ جائیں گے، چپ رہیں گے، تو گویا کہ جو ہمارے لیے کہا گیا وہ صحیح ہوگا، اس لیے چپ ہیں، خاموش ہیں، کچھ نہیں کہہ رہے۔ تو ہم 27 فروری کو ایک پروگرام کرنے جا رہے ہیں، اور ہم اس کو افراد کے اعتبار سے عالمی نہیں کر سکتے، لیکن آج میڈیا کا دور ہے، میڈیا کے ذریعے اس پروگرام کو پوری دنیا میں پہنچا سکتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ بھائی کامران صاحب سے مشورہ ہوا ہے، اور مزید مشورہ ہوگا کہ اس کانفرنس کا پیغام، اس کانفرنس کی وضاحت، اس کانفرنس مدارس کی خدمات جو ماضی میں تھی اور آج ہے ساری دنیا کے اندر، وہ ہم دنیا میں پیش کر سکیں۔ تو حضرت مولانا علی اکبر صاحب، چونکہ یہ مذاکرے کی مجلس ہے، گستاخی آپ کی شان میں کر دی جی، اب میں درخواست کروں گا جواز سال عالم دین ابراہیم کالج، جو وائٹ چیپل میں ایک بہت نمایاں بڑا معیاری ادارہ ہے، جہاں بچے عالم دین بننے کے ساتھ ساتھ غالباً BA تک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس کے ایک نوجوان عالم فاضل مولانا شمس الزوا صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات سے اپنی بات کو 10-15 منٹ کے اندر پورا کریں اور حاضرین کو محظوظ فرمائیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. I've been asked to speak in English, so like Maulana Yaqub Sahib has said, I'm young, so I don't know why I'm speaking here. So what I'll do, inshallah, is just share some of my thoughts on what Maulana Isa Sahib has briefed me on to speak about. In 15 minutes, I think you can only speak in bullet points, right? So I'll do that. Firstly, world events, everything around us. Yesterday, what happened in Paris, the day before, what happened in Beirut, and the continuous cycle of violence and crisis in the Ummah can easily give us the impression that the solution lies in some sort of political revolution, that the solution lies in power, in wealth, and these types of material things. It's natural for people to think that where the area in which we have a problem, that's where the solution needs to be. So it's easy for us to think that, if somebody needs to attack me, if somebody attacks me, then I have to defend back. If there's a military problem, then the solution is also military. This is only partially true. It's not true for all of us. It's true in Syria. There is no solution in Syria other than to fight back, right? There is no solution in Palestine at times other than to fight back, to get past the crisis, to then rebuild, etc. That is the specific solution in those places. However, just yesterday we had an event at Ibrahim College where Professor Ibrahim Musa from the United States, is originally from South Africa and a graduate of Darul Uloom Deoband. He was speaking at an event and he said something really, really interesting. He said that the problem with youth, and he'd been meeting a lot of youth in his travels in the UK, he said the problem with youth in the UK generally is that they are frozen by events elsewhere. We are so preoccupied by what's happening in Syria, what's happening in Palestine, by the madhalim and the oppression against Muslims, by the conflicts in Pakistan, by what's happening in Afghanistan. We are so preoccupied by what's going on around the world that we have become frozen and incapable of dealing with problems around us immediately.
We become incapable. Our action is frozen because we are stunned. It's like a stun grenade. We are stunned by what's going on around us. And I think this trance needs to be broken. This trance needs to be broken. So people either think nothing can be done, there is nothing I can do because I can't go over there. Or my money, I don't know if my money will reach. Or there's nothing that I can do here. Other than that, there is nothing that I can do directly to solve those problems. And then what happens is that people are generally blinded about the things that they need to do here, immediately around them, their children, their next generation, their youth, and so on. Some of us are so frozen by the prospect of Modi becoming the leader of India that it makes us incapable of taking action here. Some of us are so preoccupied with what's going on in Pakistan that it freezes us from doing what is going on here. It is our responsibility to be concerned about the Muslim Ummah, on the condition that it doesn't freeze us with regards to our immediate responsibilities. And often the solution to a faraway problem, we've heard our elders say this many times, that a person will take action here, and through the barakah of this action, because it is the right action, Allah will solve problems on the other side of the world. Right? Because a person is ultimately responsible for taking care of what is within their capacity. Right? لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Ultimately, our wusa, our capacity is what we will be asked about on the Day of Judgment. So a few bullet points with that heading, inshallah ta'ala. Firstly, it appears as though our challenge is a military challenge and it has all of these challenges, but ultimately the basic realities haven't changed. The basic foundations have not changed. The basic foundations are that our challenge is a challenge of iman, it is a challenge of amal, it is a challenge of ilm, and it is a challenge of ihsan. These are the basic realities. Ultimately, we are where we are because our iman is weak. We are where we are because our amal is weak. We are where we are because our ilm is limited and weak. We are where we are because our ihsan is weak. Right? We fix these problems. We have been promised success. Anybody who believes that focusing on these things will not bring us success doesn't believe in the Quran. Anybody who believes that focusing on these areas, focusing on our iman and our amal and our ilm and our ihsan is not going to solve problems, they don't believe in the Quran. They don't believe in the Messenger sallallahu alaihi wasallam, because we have been promised success in the dunya and in the akhirah because of these things. Our weakness in our iman and amal has removed the help of Allah subhanahu wa ta'ala. And it also means that we are incapable of doing anything exemplary. Today, non-Muslims can hate a Muslim because we are not relevant. We are not relevant to them, and we are not exemplary enough to be able to inspire their loyalty. Right? I'll share another anecdote from yesterday's event. The Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam was called Al-Amin. And Allah subhanahu wa ta'ala chose to give prophethood to a man who in his society was known as Al-Amin, meaning that he was trustworthy. Right? Does this not mean that in order for the followers of Muhammad sallallahu alayhi wasallam to be successful in their surroundings, they have to build trust? They have to be people who are trusted by the people around them. Right? But we are not trusted. Ultimately, this is because our iman and our amal is weak. Our amal is limited to what happens in the masjid. It has our amal, the idea of amal salih for us is what happens in the masjid. It's what happens with our families at best. And it's what we do in rooms like this among one another. It has no interaction with wider society. Our amal salih has no interaction with wider society. There's very few non-Muslims who can say that they have enjoyed very good, trustworthy dealings with a Muslim. There's very few non-Muslims who can say that they have enjoyed the generosity of a Muslim. There's very few Muslims who can say that they have enjoyed the compassion of a Muslim, that a Muslim stopped and assisted them. These stories, we hear them, but they're few and far between. So if we cannot inspire people's trust, if people can't trust you, they can't defend you. They cannot support you, and it becomes very, very easy for them to go against you. That's the bottom line. So at the root of it is still the basics of our iman and our amal. Our lack of ilm
Our lack of ilm results in our inability to understand the requirements of our deen. To understand the requirements of our deen. It makes us incapable of understanding the balance of our deen, the i'tidal that exists in our deen. It does not enable us to understand the breadth of what Allah subhanahu wa ta'ala requires. Right? So people end up bogged down with one particular aspect of their deendari. Right? And the idea that Islam is a complete way of life becomes just something that we speak with our mouths. We just say, Islam is a complete way of life. Islam is a complete way of life. Ya ayyuha alladhina amanu udkhulu fi silmi kaffa. We use that as dalil, and we just continuously repeat that rhetoric. But we don't know what that means to us individually. Individually, it doesn't mean what it means to me. Islam is a complete way of life. What does an Islamic lifestyle look like? What does it mean to live like a Muslim? How exactly does that translate into action for us? Is it just what we do in the masjid, right? Is it just what we do in religious halaqat? Is it just the work that we do to preach to the converted, or is it something more? This is a thought. I can't go into details about this, but this is something we have to think about. Our lack of ilm also makes us incapable of understanding our history and of understanding our times and connecting the two, right? If you don't know your history, then you don't know who you are. Right? And if you don't know your times, then you don't know what your history tells you to do in these times. Right? And the same goes for our knowledge of the deen and so on and so forth. If it isn't contextual, if it doesn't apply to today, then it's useless. If it doesn't apply to today, it's useless. And application of deen means the deen affecting people. Application of deen means deen affecting people. Right? The deen is about huququllah and huququl ibad. Huququllah is what you do in your private sphere at home and in the masjid, right? You fulfill the rights of Allah subhanahu wa ta'ala, your fara'id, your wajibat, your nawafil and so forth. Huququl ibad cannot be fulfilled if there is no interaction with ibad. الرجل الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط ولا يصبر. There's a great secret in this hadith. If you're not around people, you cannot fulfill their rights. And when you are around people and you don't know their rights, you will violate their rights. And when you violate their rights, you become hated among them. Right? So this is ultimately a question of knowledge and a question of our ihsan, which is the next point. If we are not people who emanate good character, people cannot like us. Right? It doesn't matter what happens. People are more... What happened yesterday in France? Right? What do we see? We see international loyalty with the French people. And an international disloyalty towards Muslims. You know, one in every 5 or 6 human beings in the world is a Muslim. 1 in every 5 or 6 human beings in the world is a Muslim. We're 1.7 billion people. How can the remaining 5 billion people of the world just dislike a huge portion of humanity if that portion of humanity hasn't done something wrong? If we haven't done something wrong, how can the rest of humanity just dislike us just like that? It means we've done something wrong. If 1 in 6 people in the world is a Muslim, that means 1 in 6, that means each one of us interacts with 6 people, right? And gives an impression. If that impression is bad, then ultimately we lose their loyalty, right? And that is a question of akhlaq. A person with good personality, good character, ultimately is likable. Ultimately, the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, right? He was, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. He had the greatest of character. He was ultimately, the bottom line is that he was a likable person. People liked him. People felt attracted to him. People felt that there was this invisible pull that dragged them to him, that made them want to listen to him. And this was the case with his followers, with Abu Bakr radiallahu anhu, with Umar radiallahu anhu, Uthman and Ali and the Ashra Mubashara and all of the Sahaba. They were all like, they were people who the Prophet ﷺ had created in them this attraction, right? If we don't commit to developing that inside us, then ultimately we'll be hated by people. Now, very, very quickly, a few bullet points about some of the things that we need to do. Firstly, what I've just said simply means that our greatest responsibility as Muslims is to be Muslim. And we have to investigate what that means. And you can't be Muslim automatically. Nobody becomes Muslim by automation. Being a Muslim is a lifelong battle. It's not even a journey, it's a lifelong battle against your nafs and against the shaitan and against the evil that people throw at you, and your ability to resist, to react in a bad way and react like for like, your struggle
to try to do amal on idfa' billati hi ahsanu sayyi'ah, that respond back in a good way to evil. It's a constant battle. Being a Muslim is a constant battle. If our biggest challenge is to be a Muslim, then already our job is tough. Already our job is very, very difficult, right? The second point is that our biggest distraction is materialism. Muslims talk that dunyadari is bad and we shouldn't go after the dunya and we should be focused on the akhirah. But we are, including our ulama, as dunyadar as the next person. We are as materialistic as the next person. What's the evidence? The dalil is very, very simple. If most of your day and life is preoccupied by your daily bread, if most of your time is spent earning your daily bread and caring about your daily bread, caring about what goes in your stomach and what you put on the table at home for your family, if that is what most of your time is spent on, then essentially we are materialistic. If that is our biggest priority, then essentially we are materialistic. And that is our biggest focus. We have to figure out a way of making those things, it's actually in our head, of making those things less of a priority, making deen the bigger priority. Finally, responsibility and accountability before Allah is to the measure of ni'am. Allah will ask you based on how much ni'mah He has given you. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. If you're an alim and your ilm has given you name and fame, is given you respect from people, on the day of judgment you will be asked about that ni'mah. What did you give back? If you're a person with money, ultimately Allah has given you that money. On the day of judgment, you will not be asked the same question as the poor person. You will not. The questions will be different. The accountability will be different. If you have enjoyed something from Allah, on the day of judgment, your accountability will be to the measure of what Allah subhanahu wa ta'ala has given you. Right? You have to give back. It's as simple as that. If you're enjoying the trappings of the dunya, which is wealth and jah, mal and jah, right? Your fame, your good name, etc., etc., and your wealth. If you have those things on the day of judgment, to the measure of that we will be accountable. There's no getting away from that. Okay? So, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. There is a scaling of that. The less you have, the less your accountability in the akhirah. The more you have, the more your accountability in the akhirah. And that means you have to find your role. We have to find. If you're a man of money, you have to find your role. If you're a man of knowledge and intellect, you have to find your role. If you're a man of skills, you have to find your role. You can't just sit back. On the day of judgment, Allah is not just going to ask you about your 5 times prayer. There's a few other questions that we're going to be asked that we won't have anticipated, that are going to be to do with subtle ni'am. Ni'am that we're oblivious to. So first, count our blessings. Count them one by one. What are they? And then ask, what's my responsibility in lieu of that? Because I'm going to be asked about them. Now, 1 or 2 random points. One of the biggest priorities of ulama is to build a bridge with professionals. Ultimately, our society is divided up between 2 types of people, right? The top tier of society is divided up between 2 types of ulama and professionals, right? And then you have the rest of people, right? And everybody else is looking at these 2 people for solutions. They think the professionals are going to be the activists who are going to provide political solutions, economic solutions. They're going to solve their issues. They're going to become politicians, counselors, etc., etc., and activists. And the ulama are going to solve their deeni problems, right? And they want to see that these 2 groups work together. But these 2 groups can't work together if they do not build a bridge. That bridge involves 2 things, one on each side. Professionals have to learn the deen more. Ulama have to learn the dunya more. Right? In order to be able to talk to one another, this is the language. We have to learn each other's language, right? Learning the dunya doesn't mean becoming a millionaire. Learning the dunya simply means understanding our current times. Right? Ulama have to invest in that. It is unacceptable to live in this country, right, and not speak English. It's unacceptable. I'm sorry, I don't mean this in any offensive way. I mean this as a developmental step. I'll give you an example. We once were speaking to, I'm saying this especially for young people, people my age. We were once speaking to this Middle Eastern scholar about the prospect of some work
in the future in the UK around his particular specialism. And eventually we asked him the question, but Sheikh, the problem is you don't speak English. He said, what kind of a problem is that? He said, what kind of a problem is that? He said, I've spent all of my life studying. Do you know how long it takes to learn a language? It takes 6 months. This was his response. His response was, it takes 6 months to learn a language. Why are you bringing up language? I know fiqh, for example. I know fiqh, right? I want to teach fiqh. The question of language is a question of a skill. I can learn it in 6 months. This is somebody who understands the importance of investing in his khidmah. He understands, in order for me to be effective here, I have to learn this skill. I'm going to learn it. And I'm going to invest 6 months in making sure that I learn it. So this is an example of an investment for ulama to become more relevant with the professional people. The professionals don't get away scot-free. If you're a professional, right, you have to figure out a way of working with the ulama. And part of that means becoming familiar with your deen, right? So this is one random point. My second random point. There's another taqseem in society. The taqseem of elders and youngsters, right? Elders and youngsters. This is a transgenerational taqseem. One of the problems with the Muslim community, I've seen this, Mawlana Isa Sahab always talks to us about it, right? Elders don't want to let go, right? Muslim elders, death, we're told, أكثروا من ذكر هازم اللذات الموت. But in the Muslim community, elders behave like they're never going to die. Do you understand this? The evidence of this is that they don't want to let go of responsibility to youngsters. And this is a problem of tulul amal. This is a problem of tulul amal, which is a spiritual disease. It's also a problem of lack of trust. Right? And third, it's a problem of incompetence. So the first one is obvious, tulul amal. I'm not going to die, so my inheritance doesn't need to be sorted out. My land issues don't need to be sorted out. I'm the masjid committee, I don't have to think about succession planning. I'm the muhtamim of a madrasa, I don't have to think about succession planning, right? The second issue is a problem of trust. If I'm now 65, 70, and I don't start handing things over to youngsters, to people younger than me, to take things forward, ultimately this means I don't trust them. The bottom line is, it means I don't trust them. Then the lack of trust is evidence of a third problem. The lack of trust is evidence of incompetence, because you only trust people if they have the qualities necessary for you to trust them, right? Now if you can't trust them and they don't have the qualities, then it's an evidence of incompetence. That means we have been incompetent in our ability to develop the young so that they have the qualities, right? Three things. Tulul amal is one problem. Trust is the second problem, and third, the problem is incompetency in developing the younger generation. We have to create a stronger bridge. A masjid committee, average age is 67, 65, 70, right? When young people join the masjid committee, the general scenario is conflict. The youngsters can't get along with the elders. Generally, there is conflict. Or the youngsters just get used like slaves, right? There's no bridge. There is no bring them along, let them learn, let them understand, listen to their opinions and so forth, right? So these are just some thoughts, inshallah ta'ala, and there are some things to say about masajid, and there are some things to say about madaris and so on and so forth. The bottom line is, if you're not affected, if bombs are not raining down on us, for example, right, we're not in Syria, then that means that our responsibility lies in solving the longer term problem. That's what the world wants to see from Muslims in the West. And to solve longer term problems, we have to go back to basics. We have to go back to basics and come up with solutions from the bottom up. Jazakumullah khairan. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. جزاك الله भाई मौलाना शमशी दुआ साहब. मैं भी इंग्लिश अच्छी तरह नहीं जानता, लेकिन आपके खिताब का मेरे लिए हासिल ये है कि जवानों में और बूढ़ों के दरमियान फासला है, कोई जोड़ नहीं है. ये बहुत ही बड़ी बुनियादी बात आपने कही है. हमने हिंदुस्तान में देखा, आप हजरात ने भी उस शख्सियत को देखा होगा.
حضرت مولانا قاضی مجاہد اسلام صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ یہ آئے ہیں، آپ حضرات نے زیارت کی ہوگی، دیکھا ہوگا۔ ان کے اندر افراد سازی کا گوہر موجود تھا۔ وہ یہ دیکھتے تھے کہ یہ 4 جوان ہیں، ایک عالم ہے، ایک ایڈوکیٹ ہے، ایک ڈاکٹرز ہے، ایک تاجر ہے، تو ان 4 جوانوں کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ عالم ڈاکٹر والا کام نہیں کر سکتا، ڈاکٹر وکیل والا کام نہیں کر سکتا، اور یہ تینوں مل کے تاجر والا کام نہیں کر سکتے، تو ان کو ایک ساتھ کیسے استعمال کیا جائے؟ تو میں بات کو بہت لمبی آگے نہ کرتے ہوئے حضرت مولانا عیسیٰ منصوری صاحب سے درخواست کروں گا کہ حضرت ہم سب کے بڑے اور سرپرست ہیں، یہ جو کمی کی طرف جو اشارہ ہمارے بھائی نے کیا ہے، آپ کے پاس ایسے نوجوان علماء بھی ہیں، درمیانی علی انور صاحب قاسمی صاحب بھی ہیں، اور پچھلے مرتبہ ایک کمیٹی بنی تھی، احمد بھائی بھی تھے، مستقیم بھائی بھی تھے، اور بھی بہت سارے ساتھی تھے۔ تو اب آپ نے اسلاف کو دیکھا ہے اور آج آپ ہمارے اسلاف میں سے ہیں، تو آپ ان جوانوں کی ایسی اپنے تجربات سے اور اپنی تعلیم سے اور اپنی صلاحیتوں سے ان کو تیار کیجیے۔ اور میں ہندوستان بھر کا دورہ روزانہ کرتا ہوں الحمدللہ، جیسا کہ میں نے بتلایا، اور یہاں بھی آتا ہوں تو مہینے 2 مہینے پورے ملک میں گھومنے کا موقع ملتا ہے۔ امت پیاسی ہے، لوگ پیاسے ہیں، جہاں بھی بات کرو وہاں پیاس ہے، پیاس، زمین پیاسی ہے، اسے بارش کی ضرورت ہے۔ جہد مسلسل یہ جو میٹنگ ہو رہی ہے نا، یہ کام روزانہ امت کے درمیان ہونے چاہیے، بلا ناغہ ہونے چاہیے، روزانہ ہونے چاہیے، تب انشاءاللہ اس کا ایک دیر پا نتیجہ ہمارے سامنے آ سکتا ہے۔ تو یہ درخواست میں نے حضرت مولانا عیسیٰ منصوری صاحب سے خاص طور سے کی ہے۔ اب میں بغیر کسی تمہید کے دعوت کلام دے رہا ہوں محترم جناب ظہور نیازی صاحب کو، جو سابق ایڈیٹر ہیں روزنامہ جنگ اردو انگلینڈ کے، کہ وہ اپنے قیمتی تجربات سے، خیالات سے اور اپنے قیمتی معلومات سے حاضرین کو محظوظ کریں۔ 6 بجے قریب ہے اور ہمارے 4 مقرر باقی ہیں، اور تقریباً 6:30 بجے اس نشست کو پورا بھی کرنا ہے ہمیں۔ 6:30 بجے لوگ دور دراز سے آئے ہیں، اور اچھی خاصی تعداد ہمارے بزرگوں کی اور ہمارے اکابرین کی ہے، ان کی بھی صحت کا اور ان کی بھی موجودگی کا لحاظ رکھنا ہے۔ لہذا سبھی مولانا عیسیٰ منصوری صاحب صدر مجلس کے حکم سے میں درخواست یہ ہے کہ جتنا کم سے کم وقت میں بنیادی اور اہم باتیں، اور وہ باتیں جس کو ہم اپنے عمل میں لا سکیں، وہ باتیں جس کو ہم اپنے عمل میں لا سکیں، اپنے کام میں لا سکیں، جو ہماری تحریک کا حصہ بن سکیں، وہ ہمارے سامنے نکل کر آنی چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی۔ محترم عیسیٰ منصوری صاحب، مولانا یعقوب صاحب، علماء کرام، آپ سے یہ کہتے ہوئے مجھے کوئی شرم نہیں محسوس ہو رہی کہ آپ سب مجھ سے علم میں زیادہ ہوں گے، آپ کو مجھ سے زیادہ علم ہوگا۔ میں اپنی ناقص سوجھ بوجھ کے مطابق کچھ چیزیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا عیسیٰ منصوری صاحب نے فرمایا کہ پرسوں فرانس میں، پیرس میں جو کچھ ہوا ہے، اس کے حوالے سے کچھ گفتگو کر لیں آپ۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن اور حدیث میں ہمارے تمام حالات جو ہمیں درپیش آتے ہیں ان کا ذکر ہے اور ان کا حل موجود ہے۔ جو کچھ پیرس میں ہوا ہے اور اس سے پہلے جو کچھ 9/11 کو ہوا تھا، 7/7 کو ہوا تھا، یہ بھی اسی طرح کا ایک فالس فلیگ ہے،
اور اس کے راز جلد اس لیے نہیں کھلتے ہیں کہ ایک طرف ہم مسلمان علم سے میڈیا سے دور ہیں، ہماری کوئی رائے دنیا کے سامنے نہیں آتی، اور دوسری طرف میڈیا پر ان قوتوں کا قبضہ ہے جو کہ دجال کی آمد کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ اور اب حالات جس نہج پہ پہنچ چکے ہیں اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ دجال جو بہرحال رہا ہو چکا ہے وہ موجود ہے، لیکن ہمارے ٹائم اور اسپیس میں نہیں ہے، اس لیے وہ ہم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ وہ انسانی شکل میں جلد ہی رونما ہونے والا ہے، اور یہ جتنی تیاریاں ہیں یہ سب اسی کے لیے کی جا رہی ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جزیرہ نما عرب کی خرابی یمن کی خرابی میں ہے، اور آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ شام کی خرابی، عربوں کی خرابی شام میں ہے۔ اب پچھلے 2 سال سے امریکہ وہاں پر بمباری کر رہا تھا، لیکن اس کے نتیجہ کیا، مضبوط سے مضبوط تر ہو رہی تھی، اس لیے کہ جسے وہ بمباری کہتے تھے وہ جہازوں سے ان کو اسلحہ اور ساری چیزیں پہنچائی جاتی تھی، وہ زیادہ سے زیادہ علاقوں پر قبضہ کرتے جا رہے تھے۔ اور یہ سارا پلان یہی تھا کہ آپ یہ دیکھیے کہ عراق میں بھی اس لیے حملہ کیا گیا کہ عراق کو اور اسرائیل کے ارد گرد جتنے ممالک ہیں ان میں جن میں تھوڑی سی بھی فوجی طاقت ہے، قوت ہے، جو مقابلہ کر سکتے ہیں، ان کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ شام میں جب سے یہ تحریک شروع ہوئی تھی، یہ جسے عرب بہار کا نام دیا گیا تھا، یہ ساری کی ساری مغرب کی اسپانسرڈ تحریک تھی، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ بالآخر وہ جو عظیم تر اسرائیل کا منصوبہ ہے اسے عملی جامہ پہنایا جا سکے۔ اور عظیم تر اسرائیل کا منصوبہ جو ہے وہ نیل کے مشرقی ساحل سے لے کے فرات تک کا پورا علاقہ جو ہے وہ اسے اسرائیل کہتے ہیں۔ اب اس منصوبے میں جو خرابی پیدا ہو رہی تھی، یعنی آپ اچھا وہی دیکھ لیجئے، ابھی مصر کا ذکر آیا تو مصر میں جمہوریت کے نام کے اوپر اخوان المسلمون آ گئے، فوراً چھٹی کر دی، اور اس کے بعد جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد لیبیا میں جو کچھ کیا گیا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے علماء، ہمارے مسلمان یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ جہاد اسلامی ہے یا یہ جنگی جہاد ہے، یہ امریکی جہاد ہے۔ یعنی وہ جہاد ہو سکتا ہے کوئی کہ جس کے لیے آپ کو اسلحہ جو ہے وہ نیٹو فراہم کرے، تربیت وہ فراہم کرے، اور آپ اسلام کا نام بلند کر رہے ہو، ایسے وہ اسلام پسند ہو گئے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اس کا شعور نہیں ہے، اور ہمارے بہت سارے علماء اور بہت سارے صالحین جو ہے وہ لیبیا، ٹھیک ہے قذافی بہت برا تھا، اس سے بہت ظلم کیا تھا، لیکن اس کا یہ نتیجہ نہیں تھا کہ آپ اس کو اس طرح ختم کر کے وہ پورا ملک جو ہے نیٹو کے حوالے کرتے ہیں۔ اور نیٹو لیبیا میں کیوں جانا چاہتا تھا؟ اس لیے کہ مصر کے اوپر جب قبضہ کرنا ہے تو مصر کی آبادی اتنی ہے کہ یک طرفہ اسرائیل حملہ کر کے وہاں قبضہ نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو 2 طرف سے گھیرا جائے۔ جو لیبیا پہ قبضہ نیٹو نے کیا ہے، اس لیے کہ جب یہ حملہ ہوگا تو ادھر سے نیٹو پیش قدمی کرے گا، ادھر سے اسرائیل کرے گا۔ اب شام کی طرف آتے ہیں کہ شام میں جو کچھ ہوا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے پیوٹن نے، روس نے وہاں پہ کارروائی شروع کی، اور 2 مہینے کے اندر اندر جو ہے اس نے اس قدر آئیسس کو نقصان پہنچایا، تباہی کی، کہ یہ پورا ویسٹ جو ہے اس سے گھبرا گیا۔ ان کا جو منصوبہ ہے یہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ پائے گا۔
لہٰذا یہ ضروری تھا اب کہ ایک ایسا ماحول پیدا کیا جائے کہ روس کی پیش قدمی کو روکا جا سکے، ورنہ اس کا مقابلہ کیا جائے۔ یہ جو پیرس کا فالس فلیگ ہے، آپ یہ دیکھیے کہ اس کے چند منٹ بعد فرانسیسی صدر نے جو تقریر کی ہے، کیا وہ آف دی کف اسپیچ تھی؟ جو اس کے اندر نکات بیان کیے گئے ہیں اور جس طرح اس نے بات کی ہے کہ یہ ایک غیر ملک کی طرف سے ہم پہ حملہ کیا گیا ہے، اور پھر اس نے نیٹو کا سیکشن 5 جو ہے اس کو انیکٹ کیا ہے، جس کا تفصیل یہ ہے کہ اگر نیٹو میں شامل کسی ایک ملک کے اوپر بھی حملہ ہوگا تو اسے نیٹو میں شامل تمام ممالک کے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا۔ یہی امریکہ نے کیا تھا جب 9/11 ہوا تھا، اور اس کے نتیجے میں اس نے عراق پہ چڑھائی کی تھی، افغانستان پہ کی تھی۔ اب یہ ہے کہ یہ سارے جو ہے اب نیٹو کی طاقتیں یہ جاننا چاہ رہی ہیں شام کے اندر۔ اس لیے اب جو حالات تیزی سے تبدیل ہونے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں کہ جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے پیشگوئی فرمائی تھی کہ ملحمہ، ارمگڈان جسے یہ کہتے ہیں عیسائی، کہ اور وہ دن مجھے نظر آ رہا ہے کہ زیادہ دور نہیں ہے، اس لیے کہ اب یہ جب دو بڑی طاقتیں آپس میں گتھا ہوں گی تو وہ کوئی عام جنگ نہیں ہوگی، وہ ایک ایٹمی جنگ ہوگی۔ اور پھر یہ کہ اس جنگ کے نتیجے میں جیسے آپ نے آقا علیہ السلام کی بھی پیشگوئی کی کہ پرندے جو ہیں وہ نیچے گر جائیں گے، وہ کس طرح صورت میں گریں گے خون، کہ وہ یہی ایٹمی جنگ اس بڑے پیمانے پہ ہوگی۔ اور پھر یہ کہ جو مسیح دجال ہے ان کی ساری پلاننگ یہ ہے کہ اس دنیا کی 6-7 ارب آبادی بہت زیادہ ہے، اسے 1 ارب سے کم کرنا تاکہ وہ اسے کنٹرول کر سکے۔ تو اس لیے ایک تو یہ بھی ہے کہ یہ اس ایٹمی جنگ میں وہ سارے بڑے بڑے خصوصاً یورپ کے ممالک یہ تو تباہ ہوں گے، اور اس لیے یہ موقع اب ہمارے سوچنے کا اور کرنے کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت فرمائی ہے کہ ایسے موقع پہ آپ کیا کریں کہ آپ شہروں کو چھوڑ کے گاؤں میں، دیہات میں، پہاڑوں پہ، ایسی جگہوں پہ جہاں پہ آپ اپنا خود کفیل ہوں، ورنہ آپ ظاہر اگر ہم لندن میں رہتے ہیں تو لندن تو نہیں بچے گا، اور بڑے بڑے شہروں میں رہتے ہیں یہ تو ہوں گے۔ اس لیے اپنے کرنے کا جو کام یہ ہے ایک تو یہ کہ اس کی بھی سوچیں، فکر کریں اور ان حالات کو سمجھیں کہ اس کا دور رس نتائج کیا نکلنے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس وقت پورا میڈیا جو ہے وہ دجال کے کنٹرول میں ہے، تو وہ مسلمانوں کا نقطہ نظر تو پیش نہیں کرنے دے گا، اور آپ کتنا ہی زور کرتے رہے لیکن وہ یہی تاثر دے گا کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، انہوں نے دہشت پھیلائی ہوئی ہے۔ اب اس کی صورت کیا ہے کہ آپ کے مقامی جو آبادی ہے اس کو یہ پتہ ہو کہ آپ کا کردار کیا ہے، آپ کا اپنے محلے میں، اپنے آفیسز میں، بازاروں میں جو لوگوں سے انٹریکشن ہے اس سے لوگ آپ کے بارے میں ایک رائے کام کریں۔ اور میں علماء کرام سے یہ درخواست کروں گا کہ اب تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ دہشت گردی کی مذمت میں اگر مگر کرتے رہے۔ دہشت گردی ہے، اس کی بلا کسی تفریق کی مذمت ہونی چاہیے، اور اس میں دوسری بات یہ ہے کہ اس میں مساجد کے اندر بہت بڑے پیمانے پہ خطابات ہونے چاہیے، علماء کو، خطباء کو یہ بات بتانی چاہیے، کہنی چاہیے، اور اس میں کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ اور جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ ہمارے یہاں جو علماء میں اور نوجوانوں میں ایک انٹریکشن کی کمی ہے، اس پہ ذرا توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اگر ہم کام کر لیں تو دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں ہمارے بارے میں یہ میڈیا مستقل کہہ رہا ہے نا کہ یہ دہشت گردی کی مسلمان مذمت نہیں کرتے ہیں یا کم کرتے ہیں یا اگر مگر لگا کے کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ اس کی بڑے پیمانے پہ ہو،
مذمت اور پھر اس کا جو ہے پرچار بھی ہو. پرچار کیسے ہوگا کہ آپ اپنی ان بیانات کی صورت میں اخباروں کو بھیجیں, جو سوشل میڈیا اس کے اوپر آپ چڑھائیں, پھر آپ اپنا جو ایم پی ہے اس کو خط لکھیں, اس کو بتائیں کہ ہم جناب یہ فرانس میں جو دہشت گردی ہوئی ہے اس کی مذمت کرتے ہیں. جب 1000 اب اس کے علاقے کے مسلمانوں کے خطوط پہنچیں گے تو اس کو بھی کچھ سوچنے کے اوپر مجبور ہوگا. یہ کام ہم کرتے نہیں, اس معاملے میں ہم بالکل کوتاہی برتتے ہیں. اور یہ واحد راستہ ہے کہ جس سے ہم میڈیا کی جو ہمیں آواز اور جگہ نہیں دیتا اس کمی کو پورا کر سکتے ہیں. کہنے کو تو باتیں اور بھی ہیں لیکن چونکہ اب وقت بہت کم ہے تو میں اس پہ ختم کرتا ہوں, اور آپ کا بہت بہت شکریہ. امید اللہ اور آپ میری حاضری کو قبول فرمائیں. محترم حضرات, عالمی پس منظر میں ہم ظفر نیازی صاحب کو سن رہے تھے. ہمیں کسی بھی حالات میں کیسے بھی خراب سے خراب تر حالات اللہ نہ کرے آ جائیں, اپنے ایمان کا, صبر کا, اللہ کی ذات پر بھروسے کا دامن ہرگز نہیں چھوڑنا ہے. اور یہ ارباب حل وقت کی ذمہ داری ہے. میں نہیں جانتا کہ اس علاقے کا ممبر آف پارلیمنٹ کون ہے. میں ظفر نیازی صاحب سے ہی درخواست کروں گا ادباً کم از کم آج کی اس کانفرنس کی ایک قرارداد آپ مرتب کرا کر اور ایک ڈیلیگیشن بنا کر یہاں کے ایم پی سے ملاقات کریں, اور وہاں تک کم سے کم یہ ہماری کانفرنس کی آواز جو ہے پہنچ جائے کہ ہم فرانس کی دہشت گردی کی بھی مذمت کرتے ہیں, اور یہ دہشت گردیاں اس طرح کے حالات ملک دنیا میں جگہ جگہ جس وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں, آپ نے بہت تفصیل سے روشنی ڈالی, اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں. یہ تو میں سمجھتا ہوں آپ کی رہنمائی میں اگر یہ اس نشست کا میسیج اس علاقے کے ممبر آف پارلیمنٹ تک پہنچ جائے تو یہ ایک آپ ہی کی خطاب کی روشنی میں ایک کام سامنے آ جائے گا. اب میں اس مجلس کے صدر اور ماشاءاللہ مفکر اسلام حضرت مولانا عیسیٰ منصوری صاحب سے درخواست کروں گا کہ مولانا بھی اپنے کلیدی خطاب کے حاضرین کو محظوظ فرمائیں. اور مجھے انتظامیہ کے ساتھیوں نے ابھی بتلایا کہ ایسے ٹھنڈے ماحول میں انشاءاللہ میٹنگ کے ختم ہونے کے بعد گرم گرم پلاؤ بریانی کا انتظام کیا گیا ہے. یہ کوئی ساتھی جانے کی کوشش نہ کریں, سبھی ساتھی میٹنگ انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم اپنے وقت پہ ختم کر لیں. ہمارے درمیان ابراہیم کالج کے پرنسپل محتمم جناب بھائی محمد مشفق, مولانا محمد مشفق صاحب بھی تشریف فرما ہیں, ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں. اور اب تبلیغی مرکز لندن کے امام خطیب مولانا عبدالحلیم صاحب بھی تشریف فرما ہیں, ان کا بھی استقبال کرتے ہیں. تحفظ ختم نبوت تحریک کے ذمہ دار نوجوان جواں سال عالم دین جناب مولانا سہیل بابا صاحب بھی ہیں, تشریف فرما ہیں, ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں. مفتی عمر بھی ہیں, مفتی عمر صاحب بھی تشریف فرما ہیں, ان کا بھی استقبال کرتے ہیں. اچھا مفتی عمر وہ تو نہیں ہے, ہاں مولانا عبدالحلیم کے ساتھ بیٹھے ہوئے. اچھا یہ مفتی عمر ہے. ہاں صرف انہوں نے دعوت نہیں کی نا 2-3 سال سے, یاد کہاں سے رہے گا. معاف کیجیے گا, آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے. اور بات تو گھوم پھر کر وہی لوٹے گی کہ بحیثیت مسلمان کے جو ہماری ذمہ داری تھی وہ ہم نے پوری نہیں کی. صحیح اصل بات ہے. یہی آگے لوٹے گی تمام تقریروں کا, تمام تحریروں کا, تمام مقالوں کا, تمام کانفرنسوں کا حاصل ہماری جو بنیادی ذمہ داری تھی اخرجت للناس. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری کائنات انسانیت کے لیے نکالا تھا, ہم اس پر کتنے کارگر ہیں. اپنی دن رات کی زندگی میں ہمارا کتنا وقت انسانیت کے لیے لگ رہا ہے. میں ہندوستان میں کہتا ہوں, میری جب تقریر کا نمبر آئے گا تو کچھ تھوڑا سا کہنے کی کوشش کروں گا کہ ہندوستان میں جو ہمارے حالات چل رہے ہیں میڈیا کے ذریعے آپ حضرات دیکھتے اور سنتے رہتے ہیں, تو میں وہاں ملک میں نکل کر اپنے مسلمان بھائیوں سے کہتا ہوں کہ ان حالات سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے, اور وہ راستہ یہ ہے کہ مظلوم اور محروم اور غریب انسانوں کے لیے سائے دار درخت بن جاؤ.
جب ہم انسانیت کے لیے سائے دار درخت ہوں گے، جس جگہ ہم رہتے ہیں اس بستی کے تمام انسانوں کے ہم غمخوار ہوں گے. کوئی باہر کا آنے والا اگر اس بستی کے انسانوں سے کہے گا کہ مولانا یعقوب بلند شہری دہشت گرد ہیں، تو بستی کے لوگ سن لیں گے اس کی بات؟ مان لیں گے؟ نہ سنیں گے نہ مانیں گے. تو ہم اپنا بھولا ہوا ہے جو ہمارا جو سبق تھا، جو ہماری بنیاد تھی، جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا تھا، ہم اس مقصد سے، اس صراط مستقیم سے شاید مفتی نہیں ہوں اس لیے فتویٰ نہیں دے سکتا، شاید ہٹ رہے. حضرت مولانا عیسیٰ منصوری صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. فقال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منا، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جناب ظہور نیازی صاحب، قابل صد احترام علماء کرام، معزز سامعین، وقت زیادہ نہیں ہے اور میں موضوع سے ہٹ کر جو اتحاد امت کا موضوع دیا گیا تھا، جو صورتحال ابھی پیش آ گئی ہے فرانس میں، اور اس کے بڑے دور رس نتائج ہوں گے اور اثرات ہوں گے، اس پر میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے وہ صحابہ کو انہوں نے دیکھا تھا، تابعی تھے، اس وقت یہ فرما دیا لن یصلح هذه الامہ الا بما صلح اولها آخر هذه الامہ الا بما صلح اولها. اس امت کا آخری حصہ، اس کے صلاح اور فلاح اور کامیابی نہیں حاصل ہوگی مگر اس طریقے سے جو اس طریقے پر پہلے والوں کو حاصل ہوئی تھی. اور وہ کیا تھا؟ صحابہ کی اور حضور کی زندگی کیا تھی؟ دعوت. اسلام نے دو چیزیں دی تھی ہمیں. ایک تو اللہ سے گہرا تعلق، کونوا ربانیین، ہم اللہ والے بنے. آپ نے ہزاروں تقریریں سنی ہوگی عشق رسول پر، عشق اولیاء پر، عشق فلاں، لیکن اللہ کی محبت پر بہت کم سنی ہوگی. اصل تو اللہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے لغوی معنی یہ ایک ایسی ذات جس سے ٹوٹ کر ایسی والہانہ اتنی محبت کی جائے کہ جس کا تصور نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کے معنی، لغوی معنی. اور صحابہ اکرام کو کس سے محبت تھی؟ مکی زندگی کی تعلیم کیا تھی؟ 13 سال مکی زندگی میں آپ اگر گہرائی سے دیکھیں اور جائزہ لیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے اللہ کی ذات و صفات کو کھول رہے تھے. اللہ کے قرآن نے بھی جہاں اللہ کا واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ، جہاں اللہ کا نام لیا، اللہ کی صفات کھولی. اللہ کی کبریائی اتنی بیان کی کہ ہر صحابی وہ اگر فارس کے فتح کرنے کے لیے بھی جاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ لِنُخْرِجَ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَىٰ عِبَادَةِ اللَّهِ. اس لیے ہے کہ اللہ کی بندگی میں داخل کر انسان کو بندگی سے نکال کر. یہ نماز میں جو اللہ اکبر ہے، اذان، تکبیر، نماز، ہر کیا ہے؟ کبریائی. بلال کو رضی اللہ تعالیٰ آنکھ پر لٹا، کیا کر رہے؟ احد، اللہ کی ایک صفت. تو آج ہم اللہ سے بالکل غافل ہو گئے. اللہ سے اس امت کی اسپرٹ اور طاقت کیا تھی جسے قرآن نے کہا خیر امت کیوں کہا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. جتنی بھلائیاں پھیلانے والے اور برائیوں کو ختم کرنے والے. ایک امت ایسی بنائی تھی جو پوری انسانیت کی خیر خواہ تھی. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گئے ہیں حبشے کے بادشاہ کے پاس، کیا پیش کیا تھا انہوں نے؟ زندگی پیش کی. دیکھو ہم ایسے تھے، ایسے تھے.
حضور نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور ہم ایسے ایسے ہو گئے. اور پھر یہ بتایا کہ ہم ایک واحد مذہب ہمارے ساری بیما انزلہ الیک من قبلک، آپ سے پہلے اور آپ پر جو سب پر ایمان رکھتے ہو. جب بات سنی حضرت عیسیٰ السلام کے بارے میں، اس نے زمین سے تنکا اٹھا کر کہا خدا کی قسم تم نے جو عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کی اس سے تنکے سے زیادہ، اس سے اتنے بھی زیادہ نہیں تھے اس سے. تو ہماری جو ذمہ داری تھی اس ملک میں آنے کی، دیکھیے اسپین کی تاریخ ہمارے مدرسوں میں اسکولوں میں پڑھائی جانی چاہیے تھی، جہاں ہم نے 700 سال حکومت کی. اور ڈاکٹر غازی کی اگر آپ نے محاضرات سیرت پڑھی ہو تو سیرت پر اتنا کام اسپین میں ہوا شاید دنیا میں کہیں نہیں ہوا، انہی کا نام لے رہے ہوں. سب سے اچھی تفسیر قرطبی اسپین میں لکھی گئی. تمام تاریخ کا جو بنیاد ہے ابن خلدون، وہ کہاں کے تھے؟ اسپین کے تھے. لیکن وہاں بھی یہ غلطی کی کہ ہم آپس میں عربی میں کام کرتے رہے، اور عرب مقامی نہ زبان سیکھی نہ مقامی لوگوں کو اللہ کی بات ہم نے پہنچائی. اس کا خمیازہ وہی حالات یہاں پر آ رہے ہیں. ہر اسکول کو آپ کو نوٹس مل چکا ہے، ہر دارالعلوم کو نوٹس مل چکا ہے، مکتب کو مل چکا ہے. کرنا کیا؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں. ایک تو کسی قوم کا ایک اقتدار کا نظام ہوتا ہے، اور ایک کسی قوم کا نظریات، آئیڈیالوجی اور عقیدے کا نظام ہوتا ہے. آج عالم اسلام میں کہیں صحیح نظام خلافت وہ تو قائم ہے ہی نہیں. اور ہم یورپ میں بھی ہمارے بہت سارے جوشیلے جو خلافت کی بات کرتے ہیں، جہاد کی بات، کہاں؟ جو لفظ بولا جائے گا انسان اس کی خارج میں دیکھے گا اس کی حقیقت. ایران ہے، عراق ہے، پاکستان ہے، کہیں کون سا سسٹم اور نظام ہے آپ کے پاس؟ اس میں تو ہم سب سے پیچھے رہ گئے سسٹم اور نظام میں. لیکن ہمارے پاس جو نظام عقائد تھا، جو اعمال کا نظام تھا، وہ ہم نے کبھی پیش ہی نہیں کیا. اس کا کوئی جواب کسی کے پاس نہیں ہے. قرآن نے جو انفسی اور آفاقی دلائل دیے ہیں اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے دنیا میں. تو آج ایک بڑی غلط، دیکھیے میں ایک بنیادی بات کہہ رہا ہوں، یہ جو فرانس میں جو واقعہ کیوں ہوا، ہم نے دین کی غلط تعبیر کی. 14 سال میں کسی صحابی، تابعی، کسی فقیہ، محدث، کسی نے بھی دین کو ریاست کے نام سے تعبیر نہیں کیا، حکومت حاصل کر. لیکن ہوا یہ کہ جب ہم ان کے غلام بن گئے اور ان کا اقتدار ہم پر ہمہ جاتی ہو گیا، تو ہمارے بعد مفکرین نے یہ سوچا کہ ہم بھی اسلام کا نظام ریاست لائیں. یہ ریئیکشن تھا، ان کے مجروح انا کو تسکین ملتی تھی، تو انہوں نے اسلام کا ریاست، اسلام کا سسٹم کیا تھا. ایک بات میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں. ترتیب کیا تھی؟ ترتیب یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات کی محبت، اللہ کی کبریائی، اللہ کے صفات کو کھولا اور اللہ سے ایسی محبت، اللہ کا تعارف کرایا، پہچان کرا دی. اور جو آدمی اللہ کو پہچان لیتا ہے تو اسے چین نہیں آتا اللہ کی عبادت کے بغیر. سورہ مزمل کو اٹھا کر دیکھو، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. پوری رات کے 4 حصوں میں 3 حصے، 3 حصوں میں 2 حصے، آدھی سے زیادہ رات کھڑے ہیں. جب جو پہچان لیتا خدا کو، پھر عبادت پر اخلاق کے پھل لگتے ہیں. عبادت نام ہے اللہ سے لینے کا، اور اخلاق نام ہے بندوں کو دینے کا. پھر اخلاق صالحہ پیدا ہوتے ہیں. پھر انسان بھوکا رہ کر اوروں کو کھلاتا ہے، اپنی ضرورت رو کر اوروں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، پوری انسانیت کے لیے رحمت بنتا ہے. اب صحابہ کا ایک ایسا یہ اخلاق پیدا ہوئے، پھر اس سے ایک معاشرہ بنا، ایسے لوگوں کا معاشرہ جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے ہیں. پھر اس سے ایک تمدن وجود میں آیا، ایسا تمدن کہ دنیا کی برائیاں ختم کرو، بھلائیاں پھیلاؤ، ہر انسان کو فائدہ پہنچاؤ.
اسلام ہر انسان کے لیے رحمت بن کر آیا تھا. اب جب وہ تمدن تو بن گیا تو اب کسی باطل طاقت کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ طاقت کے ذریعے نبی کی ساری محنت پہ پانی پھیر دے. تو ریاست ایک ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے، منزل نہیں ہے، سنگ میل ہے، راستے کیا کہ نشان ہے. تو ریاست ترتیب تھی، خدا کا ایمان، خدا کا تعلق، عبادات، اخلاق، معاشرہ، معاملات اور پھر ریاست. اب ہمارے بعض مفکرین نے ترتیب الٹ دی کہ پہلے ریاست، بالکل پہلے ریاست. نتیجہ کیا نکلا کہ یہ شارٹ راستہ ان کو معلوم ہوا، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے مغرب کا حاوی ہو رہا ہے. وہ مخلص تھے، ہم ان کو وہ نہیں کہتے اپنے، اور مغرب چھاتا جا رہا ہے، اس کا تمدن بھی، کمیونزم کا فلسفہ بھی. تو انہوں نے کہا کہ ان کے پیچھے امپائر ہے بہت بڑی، رشیا کی بھی، یورپ کی بھی. اسلام کی امپائر شکست اور ایک سے گزر رہی تھی، 24 میں وہ بھی ختم ہو گئی. تو انہوں نے یہ سوچا کہ پہلے ریاست حاصل ہو جائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ریاست کا جو ہم نے ترتیب بدلی، اس سے دیکھو، حالانکہ حسن البنا نے وہیں سے کام شروع کیا تھا، مولانا مودودی نے ابتدا وہیں سے کی تھی، شیخ تقی الدین نبہانی نے فلسطین میں یہیں سے شروع کیا تھا کہ معاشرہ بناؤ، افراد بناؤ، خدا کا تعلق پیدا کرو، اخلاق پیدا کرو، اعمال، یہیں سے شروع کیا تھا. لیکن حالات کا دباؤ، کٹھنائی، مغرب کی الگار اور طوفان، اس لیے فوراً انہوں نے شارٹ راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی کہ ریاست. اب اس کے بعد میں کیا نتیجہ نکلا؟ کچھ نوجوان اور جلد بازی میں تھے. دار الہجرت اور تکفیر مصر میں قائم ہوگی، جس نے خالد نے قتل کیا تھا سادات کو، اور جس سے احمد ظواہری جس کے ہیں. حالانکہ اخوان نے ان سے برات کا اظہار کیا، لیکن یہ چلے وہیں سے تھے. تم نے جو نصب العین دیا تھا کہ ریاست کا حصول، وہ اس سے بھی زیادہ جلدی انہوں نے کی. بنیاد وہیں سے بڑی تھی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ریاست، آج یہاں پر بات ہمیں اسلام کے عقائد کی کرنی چاہیے، اسلام کے نظریات کی. اس کا توڑ کسی کے پاس نہیں. آپ کسی آدمی کو بلا کر کہو کہ اس کائنات کا خالق اور مالک ایک ہے، اور وہ بڑا علیم ہے، علم والا ہے، بڑا قدرت والا ہے، بڑا صفات خدا کی، کوئی انکار کرے گا؟ کسی انسان کو کہو کہ جو خالق جس نے پیدا کیا وہ کیا چاہتا ہے، ہمارا اس سے رابطہ نہیں ہے. اس نے ایک سلسلہ نبیوں کا شروع کیا تاکہ وہ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ، بندوں کے ساتھ، تو وہ ہمیں بتائیں گے کیا چاہتا ہے. کوئی انکار نہیں کرے گا رسالت کا، کوئی انکار نہیں کرے گا کہ اس زندگی مرنے کے بعد پھر اس زندگی کا حساب دینا ہے. آخر تین ہی چیزیں نا بنیاد، اس کا کوئی انکار. لیکن ہم یہاں سے ہٹ کر، دعوت سے ہٹ کر ہم اس پر آ گئے، اور یہ گزشتہ 100 سال میں یا 50-60 سال میں لاکھوں انسانوں کا خون بہہ گیا، بڑے اچھے صالح نوجوانوں کا. کیوں کہ ریاست اس طرح قائم ہوئی نہیں. قرآن نے 3 نبیوں کا ذکر کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، اور تینوں نے بھی ریاست کا حصول کی کوئی کوشش نہیں کی. اللہ نے اپنے کرم سے دی. اب چونکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے، ایمان کہتے ہیں خدا کو ماننا، اسلام کہتے ہیں خدا کی ماننا. تقاضا یہ ہے کہ آدمی کے پاس جو بھی ہوگا اس پہ خدا کے احکامات کو. تو پھر جب ریاست اللہ نے اس پر نافذ کیا، پوری 1400 سالہ تاریخ میں ایک مثال نہیں کہ ہم نے جتھا بنا کر، جماعت بنا کر ریاست حاصل کرنے کی کوشش کی. 5ویں خلیفہ راشد ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، لیکن انہیں آپ کو پتہ کس طرح ملا؟ وہ تو نہیں چاہ رہے تھے. سلمان عبد الملک کو اس کے وزیر نے کہا کہ انہیں جو تیرے اعمال اور زندگی گزاری ہے، خدا کو پکڑ ہوگی، کسی صالح آدمی کو بنا جاؤ. اس نے لکھ دیا نام کوئی، اور اس کو بھی معاشرے نے چلنے نہیں دیا 2-2.5 سال سے زیادہ ان کو بھی. تو یہ ریاست کا ایک ذہن، یہ سر فٹاول ہو رہی ہے ہر مسلم ملک میں. بھائی ہمیں نہیں چاہیے. تو ایک تو بات یہ کہنی تھی مجھے. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کو پیش کرنے کا طریقہ کیا ہو. 1994 میں ایک امریکہ میں اجلاس ہوا تھا، ہر 100 سال میں ہوتا ہے.
چھوٹے چھوٹے مذہب والوں کو بھی اپنے مذہب کے تعارف کا موقع. ایک ہمارے بزرگ گئے تھے، صاحب علم شخصیت، جب واپس آئے تو انہوں نے بات چیت ہوئی تو انہوں نے سنایا کہ میں نے ایک بات دیکھی کہ اور مذہب والے جب اپنے مذہب کا تعارف پیش کرتے ہیں تو لوگ سکون سے سنتے ہیں، لیکن جب اسلام کا نمائندہ اسلام کی بات تو ٹینشن میں آ جاتے ہیں اور بہت ہی زیادہ تناؤ کی حالت میں آ جاتے ہیں. کیوں کہ اور مذاہب تو پیش کرتے تھے کہ ان کا مذہب فرد کو کیا دیتا ہے، فرد میں کیا تبدیلی کرتا ہے، اور اسلام کا نمائندہ آتا ہے، اسلام میں مکمل ضابطہ حیات ہے اور اجتماعی نظام کا انقلاب لاتا ہے. اور ریاست کی بات، جب بھی آپ ریاست کی بات کرو گے تو ٹینشن تو پیدا ہوگا. جب ریاست کی بات آپ کرو گے تو دیکھیے حضرات انبیاء اسلام کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے، لیکن آج ہم اس سے ہٹ چکے ہیں. قرآن اور سنت اور سیرت سے ہٹ چکے ہیں جو اصل ماخذ اور منبع تھا. حضور نے وفات کے وقت بھی فرمایا، حجۃ الوداع میں فرمایا کبھی گمراہ نہیں ہوگا، دو چیزوں کو تھام رکھو. کون سی؟ کتاب اللہ سنتی اور شخصیات نبی انبیاء اور صحابہ، بس اس سے نیچے آنے کی ضرورت نہیں. میں نے ابھی ایک جگہ بات کی تھی، بڑا دانشور اور شاعر اور ادیب ایسے لوگوں کا بڑا مجمع تھا، شریف بکا نے اپنی کتاب کی وہ کی تھی. میں نے کہا ایک ہے جو ہم یہ ولایت کے راستے پر چل رہے ہیں اور ایک ہے نبوت کا راستہ. اور یہ ولایت والے یہ اکثر ایسی چیز کرتے ہیں کہ یہ راستہ کھوٹا کر دیتے ہیں. حضرت مجدد الثانی کی بات کر رہا ہوں، 350 سال پہلے ایک فتنہ اٹھا تھا. بڑے بڑے مشائخ اور بڑے بڑے اللہ والے کہنے لگے تھے کمالات اولیاء کمالات نبوت سے افضل ہے. اور دلیل کیا دیتے تھے کہ نبی روبہ خلق ہوتا ہے، لوگوں میں محنت کرتا اللہ سے ملانے کے لیے، کیونکہ چہرہ مخلوق کی طرف ہوتا ہے، اور ولی روح بحق ہوتا ہے، ذکر میں مراقبے میں. روح بخلق ہونا یہ افضل نہیں ہے، روح بحق ہونا افضل ہے. حضرت مجدد صاحب نے پورا رسالہ لکھا تھا، اس کے رد میں فرمایا کمالات نبوت ایک بحر زخار ہے، ایک وسیع سمندر ہے، اور کمالات ولایت کے سامنے قطرے کی حیثیت نہیں رکھتے. آج پورا دین کے سارے شعبے ولایت کے شعبے ہیں. اگر دیوبند جیسے عالمی ادارے میں بھی کوئی فرسٹ مصباح آ جائے تو اس کی معراج کیا خلافت کسی مل جائے اس کو. یہ ولایت کے شعبے بن گئے ہیں. اللہ کا وعدہ دیکھیے، قرآن نے کہا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اللہ عذاب نہیں، جب حضور آپ کی موجودگی میں عذاب نہیں آئے گا، اور عذاب نہیں آئے گا جب یہ اصلاح کر ہم مصلحون، اصلاح کرنا، صالح بننے پر نہیں ہے وعدہ خدا کا. تو جو ہمارا فرض تھا یہاں رہتے ہوئے، دیکھیے ان کے بڑوں نے صدیوں سے، جب سے ہمارا ان کا تعارف ہوا، شروع دور نبوت دور خلفاء راشدین سے، انہوں نے ہماری نیگیٹو امیج پیش کی کہ مسلمان خونخوار ہوتا ہے، مسلمان مغلوب الغضب ہوتا ہے، مسلمان سے بات کرو تلوار نکال لیتا ہے، مولانا چورا مار دیتا ہے. بھائی ہم لاکھوں یہاں پر ہیں، اگر 2-4 گوروں سے ہم ملتے روزانہ تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم کیسے ہیں. ہم پر امن ہیں ویسٹ انڈیز کے لوگوں سے بھی زیادہ، گوروں سے بھی زیادہ، لیکن ہم نے اسلام بنایا اپنے گھروں والا. یہ دارالعلوم اور یہ مدرسہ اور مکتب اس سے آگے نکلنے نہیں اسلام نے. یہ طریقہ نبیوں کا نہیں ہے. نبی کا تو طریقہ یہ ہوتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں، تعبیر کے لیے 2 قیدی آ رہے ہیں، پہلے دعوت ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، وہاں دعوت دے رہے ہیں. تو نبی کا طریقہ تھا اللہ کے بندوں کا اللہ کا پیغام پہنچانا، اس کو ہم نے بالکل چھوڑ دیا. ہم اپنی اسی مشق میں لگے ہیں، ہمیں اتنی نیکیاں کما لی، اتنے زر میں لگا لی، اتنے حافظ بنا لیے، اتنے قاری بنا لیے. دنیا آپ کو بھر دو گے قاریوں سے اور حافظوں اور مولویوں سے، خدا کا عذاب نہیں رکنے والا ہے، جس طرح اسپین میں آیا تھا. تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم یہ جو حالات آ رہے ہیں یہ بما کسبت ایدیہم، قرآن نے کہہ دیا. جو بحر و بر کا فساد کس پر ہے؟ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، نہ ہم پر ظلم کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. یہ ہمارا کرتوت ہے کیا کہ ہم نے انہیں خدا کا پیغام نہیں پہنچایا.
اور ہم ان کے حریف بن گئے. دیکھیے میڈیا کا سچ کیا ہوتا ہے؟ وہ آدھا سچ ہوتا ہے، حقیقی سچ نہیں ہوتا. اب یہاں کا میڈیا جو فرانس کے، کل میں نیوز دیکھ رہا تھا، پورا ایک گویا ایک پوری طرح تیاری کے ساتھ. تو میڈیا کا دیکھیے، میڈیا کو سیاسی چیزوں سے دلچسپی ہوتی ہے، سیاسی مفادات سے. سیاست کی بنیاد مفادات، اور مفادات میں بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے. حکومتوں میں جو بادشاہ بنتا ہے پہلے اپنے بھائیوں کو قتل کرتا ہے. تو ہم خالص بے لوث ہو کر، اس امت میں ایک اسپرٹ اور طاقت تھی سب کو فائدہ پہنچانے کی. بس آخری بات کہہ رہا ہوں، دیکھیے اللہ کی صفات کے تخلق باخلاق اللہ متصف. ابو بکر ابن عربی ایک بہت بڑے محدث مالکی مذہب کے ہیں اور بہت بڑے فقیہ ہیں. 1000 سال پہلے انہوں نے لکھا تھا کہ مسلمانوں نے دنیا میں 300 علوم ایسے دیے جس کا وجود دنیا میں نہیں تھا. 300 نئے علوم. کب؟ دور نبوت کے بعد 200-250 سال میں انہوں نے لکھا تھا. اور کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے لکھا یہ سارے جو نئے علوم دیے ہیں یہ شرح ہے سنت کی، سنت شرح قرآن کی. قرآن وہ جڑ فراہم کرتا تھا کہ اس پر علوم کے شاخیں اور پھل پھول لگتے تھے. ہمارے جتنے دینی ادارے ہیں، ہزاروں جامعات ہو گئے ہیں، اور میں چیلنج کرتا ہوں قیامت تک ایک بھی نئی علوم ایجاد کیا ہے انہوں نے کبھی؟ کیوں؟ کہ خدا کی صفت سے ہم عاری ہو گئے. ایک خدا کی صفت خلاقیت، خالق ہے، اور ایک ابداعیت، بدیع السماوات پر، بغیر نمونے کے ہر چیز بنائی اس نے. کوئی نمونہ دیکھ کر نہیں بنایا، نہ انسان کو، نہ جانور کو، نہ زمین و آسمان کو. اس لیے ہٹ رہا ہے کہ وقت پورا ہو گیا. تو یہ سارا جو اللہ کی صفت جب تک ہماری تھی، ہم دنیا میں ایجادات ہم کرتے تھے، اختراعات ہم کرتے تھے، سائنس کی تحقیقات ہم کرتے تھے، انسانیت کا فائدہ ہم پہنچاتے تھے. اب ہم فائدہ اٹھانے والے بن گئے. یہاں کی بینیفٹ لے لیے، وہاں کا یہ فائدہ اٹھا لیا، وہاں کا یہ فائدہ پہنچانا ہی ہمارے مذہب میں نہیں رہا. جس اسلام پر ہم چل رہے ہیں وہ اسلام جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے، انسانیت کی خدمت کرے، انسانیت کی فکر کرے. بس آخری ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں. میں نے اس مجلس میں یہ کہا تھا کہ نبیوں کا راستہ کیا ہے. نبیوں کا راستہ یہ ہے کہ نبی جس شخص کو دیکھتے تھے بے چین ہو جاتے تھے، جہنم سے کیسے بچے، جنت میں کیسے جائے، دنیا آخرت کی تباہی سے کیسے بچے، یہ کیسے اللہ کا پیارا بن جائے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک کھائی ہے، آگ جل رہی ہے، تم دوڑے ہوئے چلے جا رہا ہوں، تمہاری کمر پکڑ کے کھینچا ہوں، چیخ اور چلا رہا ہوں، تم کہاں جا رہا ہوں. یہ بے چینی یہاں کے لوگوں کو، ہر انسان کو دیکھ کر ہونی چاہیے، ہر صلاحیت والوں کو دیکھ کر ہونی چاہیے کہ صلاحیت دین پر کیسے لگے. یہ نبی کا راستہ ہے. اور ولی کا راستہ کیا ہے؟ ولی کا راستہ ہے کہ میں اپنی صفائی قلب کر لوں، میں ذکر سے، اللہ کی عبادت سے میں اپنے اندر میں کچھ صفات پیدا کر لوں، مجھے کشف ہونے لگے، مجھے انوارات نظر آنے لگے، میرے دل کا سکون حاصل ہو جائے. یہ کوئی چیز نہیں، کھیلونا ہے. حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ صفائی قلب تو کفر کے ساتھ بھی حاصل، کشف تو کفر کو بھی ہوتا ہے. اس کی مثال بنتی ہے کہ آئینہ ہے، اس پر گرد و غبار مٹی پڑی ہوئی ہے، وہ پانی سے بھی دھل جائے گا اور مٹی سے بھی دھل جائے، پیشاب سے بھی دھل جائے گا. تو اصل چیز جو تھی، جو کام ہمیں کرنا ہے یہاں پر، کہ اسلام کے اس پہلو کو پیش کرنا کہ اسلام نے انسانیت کو فائدے کے لیے کیا دیا. بس تو ہی ہماری حفاظت ہو سکتی ہے. ان حالات میں، ان چیزوں میں اللہ ہماری حفاظت کرے گا جب ہم اللہ کے اس سے متحرک ہوں گے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. آپ حضرات کو چاہیے کہ حضرت مولانا عیسیٰ منصوری صاحب کو وقتاً فوقتاً بلا کر ان کے خطابات سن کر رہا کریں، تاکہ ساری باتیں سال بھر کے لیے جمع نہ ہو جائیں اور پھر ایک دم سب کو سننے کا موقع نہ ملے. گستاخی معاف. حضرت آپ نے توجہ دلائی، یہاں کے مدارس کو نوٹس آئے ہیں، حکومتوں کی طرف سے نوٹس آئے ہیں. میں پرسوں جمعہ کو نوٹنگم گیا تھا، وہاں مولانا عیسیٰ منصوری صاحب سے تعلق رکھنے والے ایک بڑے عالم دین مولانا رضا الحق صاحب ہیں، اور وہ بھی ایک لڑکیوں کا ادارہ نوٹنگم میں چلاتے ہیں اور لڑکوں کا ادارہ شیفیلڈ میں چلاتے ہیں.
ان کے بھی دونوں اداروں کو بند کرنے کا نوٹس آ گیا ہے۔ ہم عظیم ترین آبادی کے حساب سے اور تاریخ کے حساب سے اور مرکزی کے حساب سے عظیم ترین ملک ہندوستان کے رہنے والے ہیں، اور آپ سب حضرات بھی اصلاً نسلاً ہندوستانی ہیں۔ بنگلہ دیش ہو، پاکستان ہو، برما ہو، شری لنکا ہو، یہ سب ہندوستان کی اولادیں ہیں اور سب کا مرکز ہندوستان ہے۔ ہندوستان میں کس حالات سے آج مسلمان گزر رہے ہیں، کیسی حکومتیں سب کے سامنے ہیں۔ ہماری حکومت مسلم مخالف ہونے کے ساتھ ساتھ متشدد بھی ہے۔ میں جہاں تک محسوس کرتا ہوں اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں نیازی صاحب، برطانیہ کی حکومت مسلم مخالف ہو سکتی ہے، میرے اپنے مطالعے متشدد نہیں ہے، میرے اپنے مطالعے میں، میرے اپنے یہاں کے حاضری کے تجربے میں۔ تو اب ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے ایسے حالات میں؟ ہم 10 سال پیچھے جائیں ہندوستان میں، بی جے پی کی مرکز میں حکومت تھی، واجپئی وزیر اعظم تھے۔ یو پی میں بی جے پی کی حکومت تھی، کلیان سنگھ وزیر اعلیٰ تھے۔ یو پی کی حکومت ایک سیاہ بل لائی، کوئی نیا مدرسہ حکومت کی مرضی کے بغیر تعمیر نہیں ہوگا، اور کسی پرانے مدرسے کی مرمت بھی حکومت کی مرضی کے بغیر، اجازت کے بغیر نہیں ہوگی۔ ہمارے علماء ہندوستان، اکابر ہندوستان، تمام مسلک کے اکابرین سر جوڑ کر بیٹھے، اس لیے کہ یہ ٹوپیاں، یہ داڑیاں، یہ چہرے، یہ مجلس، یہ سب انہی ہی قربانیوں کا صدقہ مختلف شعبے، جو مدارس ہیں، مکاتب ہیں، خانقاہیں ہیں، تبلیغی ادارے ہیں اور دیگر ملی قومی سماج تنظیمیں ہیں، یہ سب انہی کی چاہے الگ الگ شعبے ہیں، ان سب کو جمع کریں، انہی کی قربانیوں کا صدقہ ہے کہ یہ مجمع یا یہ چہرے یہاں موجود ہیں یا دنیا میں یہ شکلیں موجود ہیں۔ الحمدللہ ہمارے تمام مسلک کے اکابرین سر جوڑ کے بیٹھے اور اس سیاہ بل کے خلاف پورے ملک میں تحریک چلائی۔ وہی بی جے پی کی گورنمنٹ وہ اس بل کو واپس کرنے پر مجبور ہوئی، الحمدللہ۔ آج پھر ہندوستان میں ایک نیا دور شروع ہوا ہے، 1.5 سال سے مودی وزیر اعظم بنے ہیں۔ RSS مودی کے ذریعے، بی جے پی کے ذریعے، حکومت کے ذریعے اپنا ایک ناپاک خواب شرمندہ تعبیر کرنا چاہتی ہے۔ حالات جب سامنے آئے، ہمارے اکابرین بیٹھے۔ پچھلے دنوں جے پور کے اندر 3 روزہ آل انڈیا پروگرام ہوا، پورے ہندوستان کے تمام مسالک کے اکابرین 3 دن تک سر جوڑ کر جے پور میں بیٹھے۔ مولانا عیسیٰ منصوری صاحب تینوں دن وہاں ان اکابرین کے ساتھ موجود تھے، اور انہوں نے یہ فیصلہ لیا کہ یہ جو حکومت ہے، موجودہ بی جے پی حکومت، جو ہندوستان کو ایک اکھنڈ بھارت بنانے کا کام اس نے شروع کر دیا ہے، اور نصاب میں سے نصاب میں سے کیا نام ہے، جمہوری نصاب نکال کر ایک فرقہ پرستی کا نصاب داخل کرنا شروع کر دیا ہے۔ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، سب سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں۔ تو تمام اکابرین سر جوڑ کر بیٹھے، مسلک سے، شعبوں سے، اپنی ذات کے نفع سے بالا تر ہو کر بیٹھے نیازی صاحب، اور ملک میں تحریک شروع کر دی ہے، دین بچاؤ دستور بچاؤ۔ سب سے پہلے اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ اگر کوئی مومن ایمان کی حالت میں شہید کر دیا، ظاہر میں تکلیف ہوگی، مار دیا گیا، مر گیا، شہید ہو گیا، جلا دیا گیا، کاٹ دیا گیا، لیکن نتیجے کے اعتبار سے کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا وہ۔ تو سب سے پہلے تو کیا بچانا ہے؟ ایمان بچانا ہے، اور پھر ملک کا دستور بچانا ہے، جس ملک کے لیے 200 سال تک ہمارے اکابرین نے قربانی دے کر اس کو آزاد کرایا تھا، اس کے دستور کو RSS کا اور مودی کا اور بی جے پی کا کھلونا نہیں بننے دینا ہے۔ ملک میں تحریک چل رہی ہے، اپوزیشن پارٹیاں ہمارے ساتھ ہیں، اور بی جے پی اندر خانے کچھ بھی کرے حکومت، لیکن ظاہر میں وہ مجبور ہے دستور کی بات کہنے اور کرنے پر، وہ مجبور ہے ہماری اکابرین کی کوششوں کے سامنے۔ اس لیے حضرت مولانا عیسیٰ منصوری صاحب، آپ کی شان میں بہت گستاخی کر رہا ہوں، آپ میرے بزرگ ہیں،
اور بہت گستاخی کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ نے سب کو دیکھا ہے، سب کو دیکھ رہے ہیں، ساری دنیا کا نقشہ آپ کے سامنے ہے۔ حضرت مولانا قاضی مجاہد اسلام صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ جب آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر بنے، میں بھی ان کی تنظیم سے جڑا، تو میں نے 2-4 حضرات کی شکایتیں ان سے کی کہ یہ منافق ہے، یہ مخلص نہیں ہے، اور یہ دھوکہ دے رہے ہیں، اور یہ آپ کے جوتے سیدھے کر رہے ہیں، پیچھے ایسا کہتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ میں 25 سال 15-20 سال پہلے کی بات ہے، ذرا جوان تھا، خون گرم تھا، تو اس لیے میں نے ان کی ایک شکایتیں کہی، تو انہوں نے مجھ سے مولانا مسعود نام ہے حضرت کا، مسعود صاحب قاضی صاحب نے مجھ سے کیا فرمایا، سمجھایا مجھے بٹھا کر کہ بیٹے میں امت کے اتحاد کے لیے، امت کے مفاد کے لیے، امت کی جوڑ کے لیے، ان میں سے جتنے بھی ملک میں ہیں نا یہ میرے مخالف، پرسنل لا بورڈ کے مخالف، اور فلاں اور کاز کا تحریک کے مخالف، ان سب سے روزانہ رات کو ٹیلی فون پر بات کر کے، سلام دعا کر کے، ایک دوسرے کی خیریت پوچھ کے، مزاج پوچھ کے جب سوتا ہوں۔ اس لیے حضرت مولانا عیسیٰ منصوری صاحب کی خدمت میں گستاخی کر رہا ہوں۔ آپ کے پاس ورلڈ اسلامک فورم ہے، ورلڈ، ہندوستان بھی آتا ہے اس میں، یو کے بھی آتا ہے، ہم بھی اس میں داخل ہیں، اور آپ نے سارے بزرگوں کو دیکھا ہے، قاضی مجاہد اسلام صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کو قریب سے دیکھا ہے، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو قریب سے دیکھا ہے، اور آپ اپنے سینے میں ملت کا ایک درد رکھتے ہیں۔ میں تو پچھلی مرتبہ بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ورلڈ اسلامک فورم کے پلیٹ فارم سے تمام یو کے مدارس کے ذمہ داروں سے آپ رابطہ کیجئے، تمام مساجد کے ذمہ داروں سے رابطہ کیجئے، اور یہ ہمارے نوجوان ساتھی بیٹھے ہیں، یہ بیٹھے ہیں، مشفق بھائی یہاں پر تشریف فرمائے کے بعد ٹیم ہے، افراد ہیں، وسائل ہیں، اور انشاءاللہ ہم سب جتنی بھی تنظیمیں، تحریکیں، ادارے، جماعتیں، چیریٹیاں، جتنا بھی کام ملک میں اور دنیا میں ہو رہا ہے، بفضل تعالیٰ ہماری قوم کسی حال میں بھی ہو، اللہ کے فضل سے یہی تو چلا رہی ہے، کوئی اور چلا رہا ہے۔ میرا محافظ میرا خدا ہے، یہ کیا کم ہے؟ میرا محافظ میرا خدا ہے، یہ کیا کم ہے؟ آندھیوں میں چراغ جل رہے ہیں، یہ کیا کم ہے؟ یہ سب یہی قوم کر رہی ہے، یہی قوم کر رہی ہے۔ تو حضرت آپ سے بہت صد احترام گستاخی کے ساتھ ساتھ عرض یہ ہے کہ ان جوانوں سے کام لیجئے، اور چاہے آپ کو اپنے نفس کی قربانی دینی پڑے، اپنے جذبات کی قربانی دینی پڑے، سب کو ساتھ جوڑیے، سب کو سارے اکابرین کو دیجیے، اور لینے کے بعد یہاں کے وزیر اعظم سے ملیے، یہاں کے حکومت کے ذمہ داروں سے ملیے، اور ان سے منہ در منہ سن کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھیے کہ ہمارے مکاتب سے، ہمارے مدارس سے، ہمارے اسکولوں سے، ہمارے کالجوں سے تم کو کیا نقصان ہے جو تم اس طرح کے فیصلے کرنا چاہتے ہو؟ وہ مان جائیں، سبحان اللہ، نہیں مانے تو پھر اپوزیشن سے بات کریے، اپوزیشن پارٹیاں بھی یہاں ہوں گی، ان کو ساتھ لیجیے، اور کسی قیمت پر، اس لیے کہ مدارس اور مکاتب کا تعلق ہے قرآن کریم سے، اور قرآن کریم کا تعلق ہے اللہ کی ذات سے، اس لیے کسی قیمت پر بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام اللہ کے ساتھ کسی بھی طرح کی ظلم اور زیادتی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب پورے یو کے سے اور پورے یورپ سے اور پوری دنیا سے یہ آواز اٹھے گی تو ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر یہ آواز اٹھے گی تو اللہ غیب سے وہی حالات پیدا کر دیں گے جو آپ نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ ولایت سے نہیں ہوگا، جس کے نسبت سے ولی بنتا ہے اسی سے ہوگا، تو وہی حالات ٹھیک کریں گے۔ کہاں گئے ہمارے سہیل بابا صاحب؟ سہیل بابا مولا علی انور سے دعا کروا لیں، چلے گا انشاءاللہ۔ میں چاہوں گا کہ 2 باتیں ہمارے بھائی مشفق بھی کہہ دیں یہاں کا، ہاں جی ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک ہے، دعا کرا لیں، وقت ختم کرنا۔ تو یہ نشستن گفتن اور بریانی خاندان اور ختم نہیں ہونی چاہیے۔ مولانا علی انور صاحب، میری آپ سے بسط احترام درخواست ہے،
حضرت مولانا عیسیٰ منصوری صاحب کی سرپرستی اور مولانا کے تجربات اور مولانا کے کیا نام ہے عالمی بصیرت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نسبت قاسمی نہیں، پتہ نہیں عزیز ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرایا تھا. یہ جو ہو رہا ہے، میں پورے ملک میں گیا ہوں، 10 5 ساتھیوں سے پورے ملک، سب چاہتے ہیں کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، سب چاہتے ہیں کام ہونا چاہیے، بس یہ ہے کہ وہ بلی گلے میں گھنٹی کون باندھے. لہٰذا میں مولانا آپ سے ہی، آپ میرے ہم عمر ہیں، بڑے بھائی ہیں میرے، بسط احترام درخواست کر رہا ہوں کہ یہ نشست یہی ختم نہیں ہونی چاہیے. حضرت کی سرپرستی میں نیازی صاحب جیسے کیا نام ہے صاحب بصیرت اور صاحب فراست لوگ ملک میں کمی نہیں ہے. ایک چیز اور بھی یہاں بہت کمی ہے، اس پر آپ حضرات نوٹس لیں. کامران صاحب آپ بھی توجہ دیں. ایک کمی ہے کہ یہاں کے آئین میں مسلم پرسنل لا محفوظ نہیں ہے. جب ساؤتھ افریقہ آزاد ہو رہا تھا تو وہاں کی جمعیت علماء ہند نے حضرت قاضی مجاہد اسلام صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور ان سے ساؤتھ افریقہ کے قانون کے اعتبار سے پرسنل لا مرتب کرا کر ساؤتھ افریقہ کے دستور میں مسلم پرسنل لا کو منظور کروایا. شاید یو کے میں جو دستور ہے، ملک کا جو قانون ہے، اس میں الگ سے مسلم پرسنل لا کی منظوری نہیں ہے، جیسے ہندوستان میں ہمارے یہاں مسلم پرسنل لا کی منظوری ہمارے دستور میں ہے کہ مسلمان اپنے مذہب پر اپنی مکمل آزادی کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں، حکومت اس میں کوئی دخل نہیں دے گی. شاید یہ یہاں کے قانون میں یہ کمی ہے. اس سے پہلے کہ اللہ نہ کرے حالات بد سے بدتر ہو جائے، اس سمت میں بھی بہت ہی مضبوط اور مؤثر جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے. ماہرین تعلیم سے، ماہرین قانون سے دستور مرتب کرا کر، حکومت سے بات کر اور اس پر کیا نام ہے تحریک چلانی پڑے تو تحریک چلا کر اس پر عمل کرانے کی ضرورت ہے. کل کو حالات خدا نہ کرے اس سے بھی بدتر ہو گئے اور ہماری آنے والی نسلیں، جن کے اندر بھائی نوجوان نے بتایا کہ بزرگوں میں اور جوانوں میں کوئی جوڑ نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو آنے والی نسلیں غفلت کا شکار ہو جائیں اور ایک عظیم ترین نقصان سے امت کو گزرنا پڑے. تو ہر بیماری کے آنے سے پہلے اس کے علاج کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. یہی فراست ایمانی ہے اور یہی فراست دینی ہے. اور اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ مولانا علی انور قاسمی صاحب، بھائی آپ بھی، چھوٹے بھائی، بڑے بھائی، چھوٹے بھائی ہیں، اور احمد بھائی آپ حضرات بھی ذرا سا اس میں لگیے، اسے ہفتے والی کچھ نہ کچھ کریے. کامیابی کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. اچھی تقریریں ہمارے حالات نہیں بدلیں گی، کام کرنا پڑے گا. مستقیم بھائی تھوڑا ٹائم دیجیے، آپ جڑیے، سر جوڑ کے بیٹھیے، حضرت کی صلاحیتوں کا، حضرت کی شخصیت کا فائدہ اٹھا کر. پورا ملک پیاسا ہے. میری مانچسٹر میں ایک صاحب سے بہت بڑے تاجر ہیں، ان سے گفتگو ہوئی، کہنے لگے آپ یہ کانفرنس ہمارے لیے کیجیے، سارا خرچہ ہم اٹھائیں گے. پچھلے سال ہم نے ایک کانفرنس لیسٹر میں مولانا ابراہیم تارا پوری صاحب کی مسجد میں کی تھی، 300 لوگ شریک ہوئے تھے. مولانا تشریف لے گئے تھے یہاں سے، اور اقبال بھی والا ہیں اور ہمارے غلام بھائی ہیں یہاں کے ساتھی، کئی ساتھی یہاں سے بھی گئے تھے. پھر جب ہم نے یہاں میٹنگ رکھی تھی لیسٹر والے یہاں پر آئے تھے لوگ. میں نے ابھی باٹلی ڈوزوری کے اندر مرکز کے پاس کچھ ساتھیوں نے کھانے کی دعوت رکھی تو میں نے بتایا میں ہندوستان میں آل انڈیا دینی مدارس بورڈ کے پلیٹ فارم سے مدارس کی خدمات کیا ہیں اس کا تعارف ہندوؤں میں کرا رہا ہوں، غیر مسلموں میں کرا رہا ہوں، برادران وطن میں کرا رہا ہوں، اس کی تحریک میں چلا رہا ہوں. تو وہ آپس میں کہنے لگا بھائی مولوی تو بڑا موٹو کو کام کر اچھے، پتہ نہیں اس طرح بہت موٹو کام کر اچھے بھائی، ان کی تو ایک بڑی میٹنگ رکھو. وہ آپس میں کہنے لگے. امت پیاسی ہے، امت کو ضرورت ہے آپ حضرات کی صلاحیتوں کی، آپ حضرات کی خدمات کی، آپ حضرات کی کیا نام ہے وہ آپ امت کے درمیان میں آپ حضرات جائیں گے، امت آپ کو اپنے سروں پر بٹھائے گی. اللہ تعالیٰ حسن عمل اور حسن خاتمے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں مولانا عبدالحلیم صاحب سے درخواست کروں گا دعا کرا دیں آ کر. نہ مرکز سے آپ آئے ہیں، دعا کرا دیں. اب میری نگاہ تو وہیں چلی گئی، یہاں آ جائیں دعا کرا دیں بس.
صاحب میں درخواست کر رہا ہوں صدر صاحب سے یاد لے لوں گا. آ جائیں دعا کرا دعا کرا. اور اخیر میں یہ نیوہم کمیونٹی سینٹر کے تمام ساتھیوں کا ہم سب کی طرف سے شکر گزار ہوں اور سب کی طرف سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کی یہ تحریک جو ہے اس میں جو بھی جانی مالی رکاوٹیں ہیں اللہ اس کو دور فرمائے اور پوری کمیٹی میں اللہ اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے. اور اللہ کے لیے جب آپ حضرات نے سوچ لیا ہے اس سینٹر کو خریدنے کے لیے تو جو بھی رقم یہاں بورڈ پہ لکھی ہے ہمارے آپ کے حساب سے زیادہ ہو سکتی ہے, اللہ کے حساب سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اللہ سے مانگیں, روزانہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھیں اور پھر اہل خیر سے رابطہ کریں. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جگہ کو اپنی دین کی اشاعت کے اور انسانیت کی خدمت کے عام کرنے کے لیے انشاءاللہ قبول اللہ نے کر ہی دیا ہے. اللہ غیب سے آپ کے لیے اسباب مہیا فرمائے. جزاکم اللہ خیر الجزا. درخواست اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع المتقين والأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ ہمارے تمام خطاؤں کو معاف فرما, یا اللہ ہر طرح کی آفات اور بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرما, یا اللہ تمام تر پریشانیوں سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما, یا اللہ اسلام کو پورے عالم کے اندر بول بالا فرما, یا اللہ پورے عالم کے اسلام کا ڈنکا بجا, یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے دنیا کا ہر انسان کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا لے, یا اللہ ہر انسان کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا لے, یا اللہ لاکھوں کروڑوں انسان روزانہ جہنم کے اندر جا رہے ہیں ایمان کو چھوڑ کر کے, یا اللہ تو اس کی حفاظت فرما لے, یا اللہ اس مجلس کو نہایتی قبول فرما لے, یا اللہ نہایتی تو قبول فرما لے, یا اللہ حاضرین کو قبول فرما لے, یا اللہ جتنی باتیں کہی گئی ہوں ان پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے, یا اللہ پورے عالم کے اندر اسلام کا بول بالا فرما دے, یا اللہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یا اللہ ان کو بھی ایمان کی دولت سے سرفراز دے, یا اللہ ایمان کی دولت سے نواز دے, یا اللہ دنیا کی ساری شے موجود ہے لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ موجود نہیں ہے, یا اللہ اس کو تو عام فرما دے, یا اللہ ہم سب تو قبول اور منظور فرما لے, یا اللہ ہمیں جو بیمار ہونے شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے, یا اللہ اس مجلس کو نہایت تو قبول اور منظور فرما لے, یا اللہ پورے عالم کے در انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے, یا اللہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے, یا اللہ ہمارے دعا کو اپنے فضل سے اپنے کرم سے قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.